جب تک جیوں میں آقا کوئی غم نہ پاس آئے، کوئی غم نہ پاس آئے۔ السلام علیکم پیارے اسلامی بھائیوں، مولانا فاروق خان رجوی صاحب اس بیان میں قربانی کے تعلق سے ایسے مسئلے مسائل ہمیں سمجھانے اور بتانے والے ہیں جن کو سن کر آپ بھی حیران رہ جاؤ گے۔ دوستو ویڈیو کو لائک کرو، شیئر کرو، چینل کو سبسکرائب کرو۔ آج کی یہ مجلس جس مقصد کے تحت منعقد کی گئی ہے اس کا مقصد ہے کہ قربانی کے فضائل اور اس کے کچھ احکامات اور خصوصاً خاص طور سے قربانی میں کن چیزوں کا لحاظ رکھنا چاہیے، ان مسائل پر آج کی مجلس میں گفتگو ہوں گی انشاءاللہ، اور امید کرتا ہوں کہ ان مسائل کو آپ سنیں گے بھی اور یاد بھی رکھیں گے اور انشاءاللہ اس پر عمل بھی کریں گے۔ سب سے پہلے تو میں یہ عرض کر دوں کہ آپ اور ہم سب جانتے ہیں کہ قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ قربانی صرف اسلام میں صرف اس بات کا نام نہیں ہے کہ جانور کو ذبح کر دیا، گوشت بنایا اور کھا لیا۔ در حقیقت قربانی کا فلسفہ اور اس کی فلسفی یہ ہے کہ انسان جس طرح اللہ کی راہ میں ایک جانور قربان کرتا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو جب وہ ادا کرتا ہے تو یہ بات اس کے ذہن و تصورات میں ہوتی ہے کہ اللہ کے حکم کی فرمانبرداری کرتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کا نہ صرف ارادہ فرمایا بلکہ اس کو تکمیل تک پہنچانے کی پوری کوشش بھی فرمائی تھی۔ گویا ہم اس سنت کو اور اس واقعے کو یاد کر کے اپنے آپ میں جذبہ پیدا کرنا ہمارا مقصود ہوتا ہے، اور اسلام وہی جذبہ قربانی ہر مومن کے دل میں پیدا کرنا چاہتا ہے کہ جس طرح آج تم نے اپنے مال کی قربانی دے کر ایک جانور خریدا اور ایک جانور جس کو تم نے پالا پوسا اور اس سے محبت ہوئی تمہیں، اور اس کے بعد تم نے اللہ کی رضا کے لیے اس کو ذبح کر دیا، قربان کر دیا، اسی طرح اگر وقت آئے تو اسلام پر اپنی جان دینے سے، اپنی اولاد کی قربانی دینے سے، اپنے مال کی قربانی دینے سے بھی انسان نے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے۔ یہ ہے وہ حقیقی جذبہ، اور یہ جذبہ کار فرما ہو تبھی حقیقی معنوں میں قربانی کی ادائیگی کہا جا سکتا ہے، اور تبھی کہا جا سکتا ہے کہ ہم سنت ابراہیمی کی ادا کر رہے ہیں۔ مقصد صرف اگر گوشت کھانا ہو تو قربانی یوں تو ہو جاتی ہے، لیکن وہ بات پیدا نہیں ہوتی اور وہ جذبہ پیدا نہیں ہوتا جو اسلام ایک مومن کامل میں دیکھنا چاہتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے علماء سے آپ نے سنا ہے کہ ان کے زمانے کا بادشاہ نمرود، جس نے خدا ہونے کا دعویٰ کیا، ابراہیم علیہ السلام نے تبلیغ فرمائی، سمجھایا، اور جب وہ نہیں مانا تو مناظرے بھی ہوئے، اور مناظرے کا ذکر قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کی کوشش کی، مگر قدرت خداوندی سے ابراہیم محفوظ رہے، اور وہ آگ جو جلانے کے لیے مہیا کی گئی تھی حضرت ابراہیم کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے اسے گلزار بنا دیا۔ اس کے بعد سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہجرت کا حکم ہوتا ہے، اور تاریخ اسلام کا جب آپ جائزہ لیں گے تو آپ اس بات کو دیکھیں گے کہ روئے زمین پر اپنے ایمان اور عقیدے کے تحفظ کے لیے ہجرت کرنے والے سب سے پہلے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے۔ حضرت ابراہیم سے پہلے ہجرت کا کوئی تصور نہیں پایا جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی 2 بیویاں تھیں، بہت مختصر میں عرض کر رہا ہوں کیونکہ وقت اتنا نہیں ہے، کیونکہ مقصد تو قربانی کے فضائل اور مسائل بیان کرنا ہے۔ کبھی موقع ملا تو انشاءاللہ حضرت ابراہیم کی مکمل سوانح حیات پر گفتگو ہوں گی۔ المختصر یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی 2 بیویاں تھیں، ایک حضرت حاجرہ اور ایک حضرت سارہ۔ حضرت حاجرہ سے ایک صاحبزادہ آپ کو پیدا ہوا جن کا نام حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے، اور یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد ہے۔ پروردگار نے حضرت ابراہیم کو حکم دیا کہ اپنی بیوی حاجرہ کو لے جاؤ اور ایک ویران میدان میں، ایک ویران جگہ پر جہاں کوئی آبادی نہ ہو، جہاں کوئی متنفس نہ ہو، ایسے مقام پہ ان کو چھوڑ دو۔ چنانچہ حضرت حاجرہ کو اس مقام پہ حضرت ابراہیم نے حکم خداوندی کی تعمیل کرتے ہوئے چھوڑ دیا۔ گویا یہ بیوی کی بھی قربانی تھی اور اولاد کی بھی قربانی تھی۔ چھوڑنے کے بعد آپ جانتے ہیں کہ پانی کے لیے جب ایک پریشانی کا مسئلہ سامنے آیا، اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قدم مبارک سے زمزم پیدا فرمایا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام بیچ بیچ میں آتے حضرت حاجرہ سے ملتے، اور جب زمزم کا کنواں ظاہر ہوا، پانی ظاہر ہوا، تو کچھ قبیلے وہاں قبائل آباد ہو گئے،
اور مکے کی یہ پہلی آبادی تھی جو حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل کی وجہ سے وہاں پر آباد ہوئی. چنانچہ جب یہ آبادی اپنے گھیراؤ پر اور وسعت کے اعتبار سے بہت پھیلی تو عالم یہ ہوا کہ ہاں چند قبائل آباد ہوئے اور آپس میں پھر نکاح اور قبیلے کے اضافے کے لیے، نسل انسانی کے بڑھاوے کے لیے آپس میں رشتہ داریاں بھی ہونے لگی. مفسرین اکرام فرماتی جس میں حضرت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تفسیر کبیر میں اور امام نصفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تفسیر مدارک کی 3 جلد کے اندر بیان فرماتے ہیں کہ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر 13 سال ہو گئی تو حضرت ابراہیم کو اپنے بیٹے اسماعیل سے بڑی محبت تھی، جیسے کہ ایک باپ کو ایک بیٹے سے ہونا چاہیے، مگر حضرت ابراہیم کی محبت اس قدر غلبہ تھا اس کا کہ جتنا ایک انسان اپنی اولاد سے نہیں کرتا اس سے ہزاروں گنا زیادہ حضرت ابراہیم اپنے بیٹے اسماعیل سے محبت کیا کرتے تھے، اس لیے کہ ایک لائق اور فرما بردار بیٹا تھا اور بہت زیادہ اللہ کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کرنے کے بعد حضرت اسماعیل کی ولادت ہوئی تھی، تو جو بھی اس وجہ سے بھی بہت محبت تھی. مشیت الہی کا تقاضا ہوا کہ ابراہیم کا امتحان لیا جائے. چنانچہ مفسرین فرماتے کہ جب حضرت اسماعیل کی عمر 13 سال ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ابراہیم اللہ کی راہ میں ایک عزیز کی قربانی پیش کرو. چنانچہ قرآن عظیم میں اس کا ذکر بڑا تفصیل سے آیا ہے اور سورہ صفات کے اندر اس کا بیان اللہ تعالیٰ نے مفصل بیان فرمایا ہے. چنانچہ مفسرین فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا اور خواب یہ تھا کہ کہنے والا کہہ رہا تھا کہ سب سے عزیز ترین چیز جو ہے وہ آپ قربان کیجیے اللہ کی راہ میں. چنانچہ بعض تفاسیر میں آیا کہ آپ نے 100 اونٹ قربان کر دیے. دوسرے دن پھر خواب ہوا، خواب میں کہا کہ ابراہیم اپنی عزیز ترین چیز کی قربانی اللہ کی راہ میں پیش کیجیے. پھر آپ نے قربان فرما دیے 100 اونٹ کے قریب. یہاں تک کہ تیسری بار کہنے والے نے کہا کہ ابراہیم اپنے بیٹے اسماعیل کی قربانی پیش کیجیے. اس کا ذکر قرآن میں ہے، میں بھی قرآن کی کچھ آیت تلاوت کروں گا، لیکن میں اس سے پہلے ایک بات یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ایک خواب تھا تو کیا ضروری تھا کہ کسی خواب پر عمل کیا جائے؟ آخر خواب ہوتا ہے اور خواب کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی. لیکن یہاں مفسرین اکرام ہماری رہنمائی فرماتے ہیں اور تمام علماء اہل سنت کا، بلکہ میں کہوں گا کہ دیگر مکاتب فکر کا بھی اس تعلق سے اتفاق اور اجماع ہے کہ نبی کے خواب بھی وہی کے مانند ہوتے ہیں. نبی کا خواب جو ہے وہ محض ہمارے خوابوں کی طرح نہیں ہوتا. یہی وجہ ہے کہ حضرت ابراہیم کو اگر خواب میں حکم دیا جا رہا تھا در حقیقت وہ اللہ کی جانب سے وحی تھی. تو نبی کے خواب چونکہ وحی کے مانند ہوتے ہیں، اور آپ بخاری شریف کا مطالعہ کریں تو کتاب الوحی جو پہلا باب ہے بخاری کا، اس میں آپ کو ملے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب اعلان نبوت کا مجھے حکم دیا جانا مقصود ہوا تو پہلے مجھ پر خوابوں کے ذریعے وحی نازل کی گئی، پھر بعد میں جبریل آئے. تو خواب جو ہے وہ نبوت کا حصہ ہوتے ہیں، اور خود ایک حدیث میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ خواب نبوت کا حصہ ہے. 46واں یا 40واں حصہ فرمایا، اور میرے بعد نبوت نہیں ہے مگر اچھے اور بہترین خواب. یہ حدیث ترمذی میں نقل کی گئی اور بھی دیگر احادیث کی کتابوں میں یہ حدیث آپ کو مل جائیں گی. چنانچہ حضرت ابراہیم نے جب خواب دیکھا تو یہ اللہ کا حکم ہی تھا، محض خواب نہیں تھا. چنانچہ قرآن عظیم کا سورہ صفات اور پارہ نمبر 22 ہم دیکھتے ہیں تو اس کے اندر پارہ نمبر 23 ہے سورہ صفات میں اللہ رب العزت اس بات کا ذکر یوں فرماتا ہے فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى في المنام انی اذبحوک فانظر ماذا ترى. قرآن عظیم فرماتا ہے کہ پھر جب وہ یعنی کون حضرت اسماعیل کام کے قابل ہو گیا، مطلب ایک اچھی عمر کو پہنچ گئے حضرت اسماعیل علیہ السلام، تو اللہ نے حکم دیا تو ابراہیم نے اپنے بیٹے سے اسماعیل سے کہا قال یا بنی، اے میرے بیٹے، انی ارى فی المنام، میں نے خواب دیکھا ہے. اے میرے بیٹے میں نے اللہ کی جانب سے خواب دیکھا ہے، اور خواب کیا دیکھا؟ انی اذبحوک، کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں. فانظر ماذا ترى، اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ اب میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ اس متعلق تیری رائے کیا ہے. میں تیرے سے مشورہ کرنا چاہتا ہوں تجھ سے کہ میرے بیٹے جو اللہ کی جانب سے مجھے خواب دکھایا گیا کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، گویا اشارہ ہے کہ میں اس کی تکمیل کروں، لیکن چونکہ اس قربانی کا معاملہ صرف میری ذات سے وابستہ نہیں ہے بلکہ تیری بھی ذات اس میں شامل ہے. میں قربانی کرنے کے لیے تیار ہوں، مگر کیا تو اللہ کی راہ میں قربانی دینے کے لیے تیار ہے؟ میں تجھ سے مشورہ کرنا چاہتا ہوں. تو حضرت اسماعیل کی فرما برداری کا ذکر قرآن
ان الفاظوں میں کرتا ہے، وہ کام آپ کر گزریے جس کا اللہ نے آپ کو حکم دیا، انشاءاللہ بے شک اللہ تعالیٰ جو اگر چاہے تو من الصابرین، آپ مجھے صابرین میں سے پائیں گے، صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے، میں اف بھی نہیں کروں گا۔ اور اس تعلق سے اس آیت کی تفسیر میں مفسرین فرماتے ہیں کہ حضرت اسماعیل کا ایک جملہ یہ بھی تھا کہ اے میرے باپ، اگر یہ رب کی طرف سے حکم ہے تو ایک اسماعیل کیا، ایسے 100 اسماعیل اللہ کی رضا کے لیے قربان ہے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کی اس بات کو سنا تو بڑے خوش ہو گئے اور حضرت ہاجرہ کے پاس آئے، کہا کہ ایک بہت عزت و عظمت والے کے ہاں ایک دعوت ہے اور میں چاہتا ہوں کہ اسماعیل کو اپنے ساتھ لے جاؤں اور اس کی بارگاہ میں پیش کر دوں۔ چنانچہ حضرت ہاجرہ نے کپڑے پہنائے، نہلایا دھلایا، حضرت اسماعیل کو تیار کرایا اور حضرت ابراہیم کے ساتھ ان کو روانہ فرما دیا۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ اس وقت ابلیس ظاہر ہوتا ہے حضرت ہاجرہ کے پاس اور کہتا ہے، ہاجرہ جانتی ہو ابراہیم تمہارے بیٹے اسماعیل کو کہاں لے گئے ہیں؟ کہا وہ تو ایک بڑے عزت والے عظمت والے کی دعوت میں لے گئے ہیں۔ اور حضرت ابراہیم کے جملے سے مراد یہ تھی کہ عزت و عظمت والا تو اللہ رب العزت ہے، اور اس نے گویا مجھے قربانی کے لیے بلایا ہے تو گویا کہ اس کی دعوت ہے اور اس کی رضا کے لیے میں جا رہا ہوں۔ چنانچہ حضرت ہاجرہ نے کہا کہ وہ تو دعوت پہ گئے ہیں کہ عزت و عظمت والے کی، ایک بڑے بلند و بالا کی۔ تو شیطان نے کہا ہے ہاجرہ وہ معاملہ نہیں ہے، بلکہ معاملہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم چاہتے کہ اسماعیل کو ذبح کر دے۔ تو حضرت ہاجرہ نے کہا بھلا ایک باپ اپنے بیٹے کو کیوں ذبح کرے گا؟ انہوں نے کہا نہیں نہیں، حقیقت یہی ہے۔ ابلیس بار بار بولتا رہا، حضرت ہاجرہ کہتے رہی کہ بھلا ایک باپ اپنے بیٹے کو کیسے ذبح کر سکتا ہے، اور وہ بھی ابراہیم جیسا نبی جو اپنے بیٹے سے اتنی محبت کرتا ہو۔ جب ابلیس نے دیکھا کہ کام تو چلنے والا نہیں ہے، مجبور ہو کر حقیقت کو ظاہر کرتا ہے اور کہتا ہے کہ معاملہ یہ ہے کہ وہ اس لیے ایسا کر رہے ہیں کہ اللہ نے حکم دیا ہے۔ اب جب یہ ابلیس نے اصلی بات کہی تو حضرت ہاجرہ کہتی ہے مردود اب اصل بات بتاتا ہے، اگر یہ پروردگار عالم کا حکم ہے تو ایک بیٹا اسماعیل کیا، ایسے ہزاروں بیٹے اسماعیل اللہ کے لیے قربان ہے۔ اب یعنی آپ دیکھیے کہ ابراہیم علیہ السلام کا یہ پورا گھرانہ اتنا عظیم الشان گھرانہ ہے، میں کہوں یہ نبی کے جد کریم کا گھرانہ ہے، نبی کے جد کریم ہے۔ تو جب بیج ایسا ہوگا تو درخت کا ایسا ہوگا، اور پھر درخت اللہ کے رسول ہے جو اس بیج سے پیدا ہوئے، اور پھر اس درخت کے جو پھل ہے وہ امام حسن، امام حسین اور اہل بیت النبوت ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ یہ پورا بیج اور یہ پورا درخت اور یہ پھل نیچے سے لے کر اوپر تک عظمت و بلند و بالا اور عظمت و عزت والا ہے، سب اللہ کی رضا پر راضی رہنے والی یہ جماعت ہے۔ تو حضرت ہاجرہ نے کہا کہ ایک نہیں ہزاروں اسماعیل ایسے قربان ہیں۔ چنانچہ ابلیس وہاں سے بھاگتا ہے اور بھاگنے کے بعد پھر حضرت اسماعیل کے بیچ میں آیا اور حضرت اسماعیل کو اس نے ورگلانا شروع کیا۔ کہا اسماعیل جانتے ہو تمہارا باپ تمہیں کہاں لے جا رہا ہے؟ تو انہوں نے کہا میں جانتا ہوں۔ کہا تم چاہو تو اپنی جان بچا سکتے ہو، اپنے باپ کا ہاتھ چھڑاؤ اور یہاں سے نکل جاؤ۔ تو انہوں نے کہا مردود دفع ہو، تو ابلیس معلوم ہوتا ہے، کیا تجھے نہیں معلوم یہ اللہ کی جانب سے حکم دیا گیا ہے؟ اور آپ نے وہی جملے فرمائے کہ ایک اسماعیل کیا، ایسے ہزاروں اسماعیل اللہ کی راہ میں قربان ہیں۔ اب جب وہ ابلیس مجبور ہو گیا تو تفسیر مدارک اور دیگر تفاسیر میں ہے کہ ابلیس نے حضرت ابراہیم کے درمیان میں آیا، اور نبی پہ اس کا بس نہیں چلتا، شیطان کتنے ہی لوگوں کو ورگلا لے مگر نبی پر اس کا بس نہیں چلتا۔ چنانچہ مفسرین کہتے ہیں کہ اس نے یہ ہیلا کیا شیطان نے کہ اپنے جسم کو پھلانا شروع کیا، اور دو وادیاں جس کے درمیان سے حضرت ابراہیم گزر رہے تھے اس میں اپنے آپ کو اس نے اتنا پھیلایا کہ وادیوں میں بالکل یہ پھنس کر رہ گیا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم نے جب اس معاملے کو دیکھا، جناب ابراہیم علیہ السلام نے پتھر مارا یا کنکریاں ماری، چنانچہ وہ ابلیس وہاں سے فرار ہوا۔ پھر دوسرے مقام پہ بہکایا آپ نے، پھر وہاں ماری، پھر تیسرے مقام پہ اس نے ورگلانا شروع کیا، پھر آپ نے ماری۔ گرد کے 3 مقامات پر اس نے آپ کو وسوسے ڈالے اور ورگلانے کی کوشش کی، اور حضرت ابراہیم کنکریاں مارتے رہے۔ اللہ رب العزت کو یہ کنکریاں مارنا ابراہیم کا اتنا پسند آیا کہ حج کے رکن میں اس کو شامل فرما دیا گیا، اور آج تک حجاج اکرام وہ 3 مقامات جہاں شیطان کے نشان ہے، جہاں اس نے ورگلایا تھا، وہاں پہ کنکریاں مارتے ہیں۔ یہاں میں ایک مسئلہ بڑی ادب و احترام کے ساتھ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہاں ابلیس ہے، تو بعض حجاج یہ کرتے ہیں کہ نفرت میں چپل مارتے ہیں، جوتے مارتے ہیں، تو اس کی شریعت میں اجازت نہیں ہے۔ کنکریاں مارے اس لیے کہ وہاں کوئی ابلیس کھڑا نہیں ہے جو آپ کے جوتے کھاتے بیٹھا ہے، وہ تو صرف سنت ابراہیمی کی یاد تازہ کرنے کے لیے اللہ نے حکم دیا ہے۔ یہ نہیں کہ وہ کنکری جو آپ مارتے وہ ابلیس کو لگتی ہے۔
بلکہ ہاں یہ ضرور ہے کہ جب آپ کنکری مار کر سنت ابراہیم ادا کرتے ہیں، ابلیس کو تکلیف ہوتی ہے اور وہ ذلیل و خوار ہوتا ہے، اور وہ اپنے آپ میں سوچتا ہے ایک مرتبہ میں نے ابراہیم کو روکنے کی کوشش کی تھی، آج تک نسل ابراہیم اس عمل کو جو مارا گیا تھا اس کو ادا کر کے مجھے ذلیل و خوار کر رہی ہے، تو یہ ذلیل و خوار ذلت کا سبب ہے اس کے لیے، تو وہاں کنکر یہی مارے، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کی یہی سنت ہے اور اللہ کے نبی کی بھی یہی سنت ہے۔ چنانچہ آپ مینا میں لے کر آتے ہیں، اور مینا میں لانے کے بعد آپ نے حضرت اسماعیل کو ایک مقام پہ لٹا دیا۔ اب یہاں پر آپ دیکھیے تفسیر مدارک، اور اس کا حوالہ میں دے دیتا ہوں آپ کو، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 25۔ اس کے علاوہ تفسیر در منصور جو امام جلال الدین سیوطی کی تفسیر ہے، جلد نمبر 5 اور صفحہ نمبر 792 پر، اور دیگر مفسرین الگ الگ تفاسیر میں بیان کرتے ہیں کہ حضرت اسماعیل کو جب آپ نے لٹایا ایک پتھر پر ذبح کرنے کے لیے، تو حضرت اسماعیل نے چند باتیں اپنے والد سے عرض کی، اور وہ کیا باتیں عرض کی؟ اس میں ایک یہ تھی کہ ابا حضور آپ چھری کو تیز کر لیجئے، اس لیے کہ ایسا نہ ہو کہ آپ خود چھری چلائیں، تو یہ نہیں فرمایا کہ میری گردن پہ چلیں گی تو تکلیف مجھے ہوں گی، بلکہ فرماتے ہیں کہ آپ کے ہاتھوں کو زیادہ زحمت اٹھانی پڑے گی، یعنی آپ محبت دیکھیں اپنے والد گرامی سے، اور اس قربانی کے جذبے کو ملاحظہ کرے کہ ایسے وقت عموماً یہ ہوتا ہے کہ آج اگر کوئی اولاد ہوتی تو اپنے اس باپ کے جذبے کو، اس کا احساس بھی نہیں کرتی، تیاری نہیں ہوتی قربانی کے لیے، اور بالفر تیار بھی ہو جاتی ہوتی، ایک نفرت آمیز اس میں معاملہ ہوتا۔ لیکن یہاں کہتے ہیں کہ میرے باپ ایسا نہ ہو کہ آپ کے ہاتھ کو زحمت اٹھانی پڑے، آپ چھری کو اچھی طرح سے تیز کر لیجئے۔ پھر اس کے بعد دوسری آپ جو نصیحت جو ہے گزارش کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ کہ آپ اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھ لیجئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ امتحان کے وقت عین اس موقع پر کہ جب آپ میری گردن پر چھری چلا رہے ہو، محبت شفقت پدرانہ آپ کے اندر جذبہ بیدار ہو جائے، اور وہ محبت کے تقاضے کے اعتبار سے آپ جو ہے اس کام سے باز آ جائے اور امتحان میں ناکام نہ ہو جائے۔ اس لیے میرے والد گرامی آپ ایسا کیجئے کہ اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھ لیجئے، جب آپ مجھے دیکھیں گے نہیں تو محبت کا ایک جذبہ کم ہو جائے گا کچھ دیر۔ دوسرا فرماتے ہیں کہ میرے باپ ابراہیم آپ جب ذبح کریں مجھے تو اپنے آپ کو تھوڑا مجھ سے دور رکھے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے خون کے چھینٹے آپ کے کپڑوں پر آئیں اور وہ خون آلود ہو جائے، اپنے کپڑوں کی بھی حفاظت کیجئے۔ اور پھر کہا کہ میرے والد جب آپ مجھے ذبح کر لیں تو یہ میرے کپڑے میری والدہ حضرت حاجرہ کو دے دینا، تاکہ وہ اس نشانی کو رکھے اور اس نشانی سے مجھے ہمیشہ یاد رکھیں۔ یہ حضرت اسماعیل کی کچھ گزارشات تھی اور کچھ التماسات تھے جو آپ نے اپنے والد حضرت ابراہیم سے کیے۔ اس کے بعد یہاں قرآن عظیم فرماتا ہے فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، قرآن کہتا ہے کہ جب ان دونوں نے ہمارے حکم پر گردن رکھی، ہمارے حکم کی فرما برداری کی، اور اپنے بیٹے اسماعیل کو ماتھے کے بل لٹھا دیا، وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، اور اسماعیل کو ابراہیم نے ماتھے کے بل لٹھایا، وَنَدَيْنَاهُ أَيْ يَا إِبْرَاهِيمُ، اللہ فرماتا ہے بس تبھی ہم نے ندا کی، اے ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا كذلك نجزي المحسنين، اے ابراہیم بس رک جائیے، اور بے شک تم نے اپنے خواب کو سچا کر دکھایا، اور اللہ ایسا ہی صلہ دیتا ہے نیک لوگوں کو، نجزی المحسنین، نیکوں کو ایسی ہی صلہ عطا فرماتا ہے۔ ہمارا مقصد اسماعیل کو ذبح کروانا نہیں تھا، بلکہ آپ کے جذبہ قربانی کو ملاحظہ کرنا تھا، اور آپ اس جذبے میں پورے کامیاب ہوئے۔ چنانچہ اس کے تعلق سے میں چند باتیں ایک اور عرض کر دیتا ہوں۔ قاضی خان جو فتاوی کی کتاب ہے اور اس میں کچھ تفاسیر ہے، تفسیر نصفی یا تفسیر مدارک جلد 2 صفحہ نمبر 26 پر ہمارے ائمہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے جبریل کو حکم دیا کہ اے جبریل فوراً تیزی سے جاؤ اور جنت میں جو ایک دمبا ٹہل رہا ہے، چہل قدمی کر رہا ہے، اس دمبے کو لے جاؤ اور اسماعیل کو ہٹا کر دمبے کو وہاں رکھ دو۔ اب یہ دمبا کیا تھا؟ وہ جنت کا کون سا دمبا تھا جس کو دنیا میں لایا جاتا ہے؟ وہ دمبا وہ تھا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کے 2 صاحبزادے حضرت حابل اور قابل، یہ دونوں ایک لڑکی کے نکاح کے دعوے دار تھے، جیسا کہ آپ نے واقعہ سنے ہوں گے، اور جس سے نکاح حضرت حابل کا ہونا چاہیے تھا، قابل بھی چاہتا تھا کہ اسی لڑکی سے نکاح ہو جس کا نام اقلیمہ آتا ہے۔ تو چنانچہ یہ ہوا کہ حضرت آدم نے فیصلے کے لیے فرمایا کہ تم دونوں بیٹے اپنے اپنے قربانیاں پیش کرو۔ چنانچہ دونوں صاحبزادے اپنے اپنی قربانیاں لے کر آتے ہیں۔ قابل نے یہ کیا کہ اناج لے کر آیا، اور حابل نے یہ کیا کہ دمبا لے کر آتے ہیں۔ اور اس زمانے میں دستور یہ تھا کہ اللہ جس کی قربانی قبول فرمانا چاہتا تھا، آسمان سے ایک آگ اترتی اور اس قربانی کو جلا دیا کرتی تھی۔
चुनांचे आसमान से आग उतरी और हाबिल की कुर्बानी अल्लाह की बारगाह में कबूल हो गई और वो दुम्बा जो है बज़ाहिर दुनिया में जल गया, मगर अल्लाह ने उसको हयात नौ अता फरमाई और उसको जन्नत के अंदर को छोड़ दिया। वो जन्नत के फलों से खाया पिया करता और परवान चढ़ता था, इसलिए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की हिकमत जानती थी कि ये दुम्बे का काम और कहाँ आने वाला है। चुनांचे ये हजरत हाबिल का दुम्बा था। जिब्रील को हुक्म होता है कि उस दुम्बे को ले जाओ और ले जाने के बाद इस्माइल की जगह इस दुम्बे को रख दो। अब यहाँ पर ये दो मुफस्सिरीन के मेरे पास इस वक्त हवाले और भी तफासिर है, इसके अलावा वक्त होता तो मैं और हवाले बयान करता। चुनांचे तफसीर मदारिक में इमाम नसफी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं और इमाम काजी अलैह रहमा फरमाते हैं कि जब हजरत जिब्रील दुम्बे को लेकर आने लगे तो हजरत इब्राहिम ने आहट महसूस की। उन्हें एहसास हुआ, नबी जो होता है आंखों पे बज़ाहिर पट्टी हो लेकिन कोई आलम उससे छुपा नहीं होता, नबी की ये शान होती है। तो आपने बंद पट्टी होने के बावजूद जान लिया कि आसमान से कोई नाजिल हो रहा है, कोई उतर रहा है। चुनांचे अपने फौरन पट्टी हटाई तो देखा कि जिब्रील जो है दुम्बा लेकर आ रहे हैं। तो आपने ये गुमान किया कि शायद अल्लाह को मेरी कुर्बानी मंजूर नहीं हुई, शायद अल्लाह ने मेरे जज्बे की जो है नामंजूर फरमा दिया है और ये जिब्रील ला रहे हैं और चाहते हैं कि मैं इस्माइल को ज़बा ना करूं, इसकी जगह दुम्बा ज़बा करूं। और आप चाहते थे कि अल्लाह के हुक्म की पूरी पैरवी की जाए और इस्माइल को ज़बा किया जाए। तो आपने अफसोस के आलम में कलमा कहा और वो कलमा ये था, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाह बहुत अजीम है, अल्लाह बहुत बड़ा है। आपके जुमले इस बात में थे कि परवरदिगार तो अजीम है, ऐसा ना करके मुझे इम्तिहान में नाकाम होना पड़े, रब्ब कायनात ये ना कर। इस अंदाज में आपने पढ़े। और जिब्रील ने जब इस मंजर को देखा कि इब्राहिम का जज्बा अल्लाह की रजा के लिए इतना बुलंद बाला है कि अपने बेटे इस्माइल को भी ज़बा करने पर आप आमादा है, तो बड़े हैरत और ताज्जुब के साथ जुमला कहते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर, मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं और अल्लाह ही बहुत बड़ा है। ये उनके जुमले थे। अब इस्माइल ने देखा कि मेरे बाप भी अफसोस अंदाज में एक जुमला कह रहे हैं, अल्लाह की पाकीज़गी और बुलंदी बयान कर रहे हैं, जिब्रील भी कह रहे हैं। तो इस्माइल ने भी गुमान किया शायद अल्लाह ताला को मेरा जज्बा मंजूर ना हुआ, मेरी कुर्बानी मंजूर नहीं हुई। चुनांचे हज़रत इस्माइल तीसरा जुमला कहते हैं, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। अल्लाह ताला को ये तीन जुमले इतने पसंद आए कि कुर्बानी के तीनों दिन के अय्याम में हुक्म दे दिया गया कि ये अय्याम तशरीक के जो दिन होते हैं तस्बीह को तुम सब तिलावत करो और जुमले की याद ताज़ा करते रहो। ये जो है तकबीरात अय्याम तशरीक पर पढ़ी जाती है। चुनांचे हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि वो दुम्बा जो जन्नत में था और काबिल के कुर्बानी का था, जिब्रील फौरन लाए और एक लम्हा, एक सेकंड भी हम नहीं कह सकते, उससे भी कमतर, बहुत कमतरीन वक्त, बहुत बारीक वक्त में इतने तेजी के साथ जन्नत से आए और तेजी के साथ उन्होंने हज़रत इस्माइल को हटाया और दुम्बे को रख दिया। छुरी चली और ये बस कितना अरसा था, कितना वक्त था, हज़रत इब्राहिम का छुरी चलाना और हज़रत जिब्रील का दुम्बा लाना, उसी बीच में इस्माइल हट भी गए और दुम्बा ज़बा भी हो गया। ये हदीस हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मरवी है और मैं इसके हवाले दे दूं कि ये दुम्बा जन्नत का था। और इसके जो बयान आया है, इमाम हाकिम अलैहि रहमा ने अपनी अल मुस्तदरक के अंदर बाब किताब तवारीख जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 609 हदीस नंबर 4048 में इसको बयान किया। और इमाम तिबरी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने तफसीर तिबरी के अंदर जिल्द 23 सफ़ा नंबर 87, तफसीर मदारिक के अंदर जिल्द नंबर 3 सफ़ा 26 और इब्न कसीर ने भी इसको हवाला नकल किया। यहाँ इब्न कसीर भी मौजूद है। इब्न कसीर ने अपनी तफसीर कसीर के अंदर जिल्द नंबर 4 सफ़ा नंबर 39 और इमाम जलालुद्दीन के अंदर जिल्द नंबर 5 सूरह सफ़ात के अंदर इसका जिक्र बयान फरमाया है। यहाँ मैं एक बड़ी प्यारी हदीस सुना देना चाहता हूँ जो फजीलत पर मबनी है। और हदीस पाक ये है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्रील से एक मरतबा पूछा कि जिब्रील, तुम फरिश्तों के सरदार हो और फरिश्तों की कुव्वत का आलम यह है, परवास का आलम यह है कि इंसान जितनी देर में पलक भी नहीं झपकाता उससे भी कम वक्त में मशरिक से मगरिब में पहुंच जाते, मगर तुम तो फरिश्तों के सरदार हो, ये तो आम फरिश्ते की रफ्तार है, आम फरिश्ते का चलना है। ए जिब्रील, ऐसा भी कोई मौका आया है कि तुम्हें अपनी कुव्वत परवास का मुजाहरा करने के लिए इंतहाई परवास यानी परवास की बहुत ज्यादा कुव्वत सर्फ करनी पड़ी हो? तो जिब्रील ने कहा, या रसूलल्लाह, 4 मौके ऐसे आए कि मैं बड़ी तेजी के साथ मैंने परवाज की, तेजी के साथ मैंने सफर तय किया। कहते पहला मौका तो तब था कि जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में डाल रहे थे। उस वक्त मैं अर्श इलाही के नीचे खड़ा हुआ था
اور عرش الہی سب سے بلند مقام ہے، کرسی سے اوپر عرش الہی ہے، ساتوں آسمان، جنت، اور اس کے بعد کرسی، پھر سب سے اختتام جو منزل ہے وہ عرش الہی ہے۔ تو عرش الہی کے میں سائے میں کھڑا ہوا تھا اور اللہ نے حکم دیا کہ جبریل میرے نبی یوسف کو اس کے بھائی نے کنویں میں ڈالا ہے، اس سے پہلے کہ یوسف کنویں میں گرنے پائے، گرے سطح پہ آئے، اس سے پہلے اپنے پروں پر لے لے۔ میں نے پرواز کی، عرش الہی کے سائے سے میں پرواز شروع کر کے کنویں میں پہنچا، اور اس سے پہلے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کنویں میں گر پاتے اس اندھیرے، میں نے اپنے پروں پر ان کو سنبھال لیا۔ کہتے دوسرا موقع تب تھا کہ اللہ کے نبی جب ابراہیم علیہ السلام نمرود سے مناظرے کے بعد نمرود نے حکم دیا کہ ابراہیم کو آگ میں جلا دو، تو اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا، اس وقت بھی میں عرش الہی کے نیچے تھا، ابراہیم کو آگ میں ڈالا جا رہا ہے، بس ادھر ابراہیم کو انہوں نے پھینکا اور ابراہیم آگ میں گرنے والے ہیں۔ اللہ نے حکم دیا جبریل اس سے پہلے کہ ابراہیم آگ میں جائے اور یہ آگ اسے جھلسا پائے، اس آگ کو جو ہے اس کو پورا گلستہ بنا دے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں فوراً تیزی سے عرش الہی سے نیچے آیا اور وہ جتنی آگ تھی میں نے اس کو گلستہ میں تبدیل کر دیا، اور ابراہیم زمین پہ بھی گر پاتے میں نے اس سے پہلے اپنے پروں پر ان کو سنبھال دیا۔ اور کہتے تیسرا موقع یہ تھا کہ اللہ کے نبی جب حضرت اسماعیل کی قربانی پیش کی جا رہی تھی، اس وقت بھی میں عرش الہی کے نیچے فرشتوں کے بیچ تھا کہ اللہ نے حکم دیا جبریل ابراہیم کی چھری چل رہی ہے، اس سے پہلے کہ چھری چلے اسماعیل ذبح ہو جائے، فوراً تو دنیا جو ہے زمین پر اتر، جنت سے دمبا لے اور لے جا کر اسماعیل کو ہٹا کے دمبے کو رکھ دے۔ میں تیزی کے ساتھ آیا، جنت سے دمبا بھی لیا، اور دمبا لینے کے بعد میں زمین پر آیا اور آنے کے بعد اسماعیل کو ہٹایا اور اس کی جگہ میں نے دمبے کو رکھ دیا۔ اور اللہ کے نبی چوتھا موقع وہ تھا کہ جب میں نے سب سے زیادہ تیزی سے پرواز کی کہ جب جنگ احد میں آپ جنگ فرما رہے تھے، کفار نے پتھر پھینکا، آپ کا دندان مبارک شہید ہوا اور دندان سے خون کا قطرہ گرنے لگا، قریب تھا کہ وہ زمین پر گرتا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اے جبریل اس سے پہلے کہ ہمارے محبوب کا یہ خون مبارک جو کفاروں نے بہایا ہے یہ زمین پر گرے اور ہم قیامت برپا نہ کر دے، اس سے پہلے جا اور اپنے پروں پر نبی کے خون کو لے لے۔ اللہ کے نبی میں فوراً آیا اور میں نے اپنے پر آپ کے اس خون مبارک کو لے لیا۔ اب یہ 4 واقعات ہے، سوال پیدا یہ ہوتا ہے، میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ آپ ذرا یہاں وقت کی قلت کا اندازہ لگائے، یہ چھری کا چلنا اور کتنی دیر لگتی ہے چھری چلانے کو، سیکنڈ کا بھی 1 سیکنڈ پکڑ لیں آپ زیادہ سے زیادہ، اس درمیان میں جنت سے جو 7 آسمان کے اوپر ہے، عرش الہی سب سے بلند مقام ہے، عرش الہی کے سائے میں جبریل ہے، وہاں سے پھر جنت میں آتے ہیں، جنت سے دمبا لیتے ہیں، لے کر اسماعیل کو ہٹا کے دمبا رکھ دیتے ہیں، خون گر رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خون مقدس گرنے سے پہلے اپنے پروں پر لیتے ہیں، یوسف علیہ السلام کنویں میں آ رہے ہیں، گرنے سے پہلے اپنے پروں پر سنبھال لیتے ہیں، ابراہیم آگ میں جا رہے ہیں، آگ میں جانے سے پہلے پروں پر اٹھا لیتے ہیں۔ تو اب اندازہ لگائیے جبریل جو غلام ہے رسول اللہ کا، اس کی رفتار کا یہ عالم ہے، تو اب اگر معراج النبی میں رسول اللہ جائیں آئیں اور کنڈی ہلے تو کون سے تعجب کی بات ہے؟ اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، اس لیے کہ غلام کی رفتار جب اتنی تیز ہے کہ جو عقلوں سے مارا ہوا ہے تو نبی کی پھر معجزہ ہی کہاں رہے معراج کے جو تمہاری عقلوں میں آ جائے، تو اس کو ہم قیاس نہیں کر سکتے۔ چنانچہ قرآن عظیم میں اللہ رب العزت نے اس عظیم واقعے کو بیان فرمایا، اور نہ صرف بیان فرمایا بلکہ اپنے محبوب کو حکم دیا کہ محبوب چونکہ تمہارے جد امجد ابراہیم نے یہ قربانی پیش کی تھی، ان کی یاد تازہ کرنے کے لیے اپنی امت کو بھی حکم دو کہ وہ قربانی کرے، اور اللہ رب العزت نے اس امت پر قربانی کو واجب قرار دیا۔ اب یہ واجب کیسے میں انشاءاللہ آگے بیان کروں گا حدیث کے حوالوں سے، اور پھر یہاں میں کچھ اور باتیں عرض کروں گا۔ چنانچہ قرآن عظیم میں سورہ کوثر پارہ نمبر 30 کے اندر اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو حکم فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اے محبوب اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور اس کی رضا کے لیے قربانی پیش کیجیے۔ چنانچہ سن 9 ہجری میں قربانی واجب ہوئی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بنفس نفس قربانی فرمائی۔ چنانچہ ترمذی شریف کی حدیث ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں کہ حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قربانی کے دن، جو قربانی کے 3 دن ہیں اور پہلا دن سب سے افضل ہے، قربانی کے دن اللہ کے نزدیک خون بہانے سے یعنی قربانی کرنے سے زیادہ بڑا اور عظمت والا کوئی عمل نہیں ہے۔ سب سے زیادہ اللہ کے نزدیک اگر کوئی عمل قابل قبول اور سب سے پیارا کوئی عمل ہے تو وہ ہے قربانی پیش کرنا، یہاں تک کہ
کہ اگر کوئی اوہد پہاڑ کے برابر خیرات کر دے، اگر کوئی ایسا امیر ہے، کبیر ہے کہ جس کے پاس اربوں خربوں کی دولت ہے، جس کی دولت کی انتہا نہیں ہے، وہ کہے کہ نہیں میں قربانی تو نہیں کروں گا، میں یہ کرتا ہوں کہ صدقہ خیرات کر دیتا ہوں، تو علماء فرماتے ہیں کہ اگر وہ اوہد پہاڑ کے برابر بھی صدقہ کر دے، سونا خرچ کر دے، تو جس نے قربانی کی ہے اس دن میں، اس قربانی کا بدل نہیں ہو سکتا، اس کے ثواب کے برابر نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ ترمذی کی جلد نمبر 1 حدیث نمبر 1532 پر یہ حدیث موجود ہے، حضرت عائشہ سے جو مروی ہے، اور اسی حدیث کو ابن ماجہ نے بھی روایت کیا کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ قربانی کے دن اللہ کی رضا کے لیے قربانی سے پیارا بڑھ کر کوئی عمل نہیں ہے۔ دوسری حدیث آپ ملاحظہ فرمایا قربانی کی فضیلت کے تعلق سے، اس حدیث کو امام طبرانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی ماجہ میں کبیر میں نقل کیا، اور اس حدیث کے راوی حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضرت علی کے صاحبزادے ہیں۔ امام حسن فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قربانی کا عمل اللہ کے نزدیک اتنا مقدس اور پیارا ہے کہ جب بندہ قربانی کرتا ہے تو بروز قیامت یہ قربانی جہنم اور اس کے درمیان میں حجاب بن جائیں گی، یہ جانور ایک پردے کی طرح آڑے آ جائیں گا اور اللہ کی بارگاہ میں استغاثہ کریں گا، مالک کائنات تیری رضا کے لیے اس نے مجھے قربان کیا تھا، پروردگار مجھے شرم و حیا آتی ہے کہ یہ تیری رضا کے لیے مجھے قربان کرے، اور پھر یہ جہنم میں ڈالا جائے تو گویا وہ قربانی درمیان میں حائل ہو جائیں گی اور ایک حجاب کی شکل اختیار کر جائیں گی اور اس کی سفارش کریں گی۔ آئیے تیسری حدیث میں عرض کرتا چلوں، یہ حدیث امام ابن ماجہ نے اپنی سنن کے اندر اور امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے نقل کی۔ اس حدیث کے راوی حضرت زید ابن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے جلیل و قدر صحابی ہے۔ زید ابن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں قربانی کرو کہ قربانی تمہارے باپ ابراہیم، تمہارے جد کریم ابراہیم کی سنت ہے۔ صحابہ اکرام نے عرض کیا یا رسول اللہ قربانی کے بدلے میں ہمیں کیا ملے گا؟ اللہ کے نبی قربانی کے بدلے میں اللہ نے ہمارے لیے کیا اجر رکھا؟ تو نبی پاک نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابیوں، ہر قربانی کے بال کے برابر تمہارے نامہ اعمال میں نیکی لکھی جائیں گی۔ اگر تم نے مینڈا ذبح کیا، مینڈے میں زیادہ بال ہوتے ہیں، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اگر کوئی مینڈا بھی ذبح کرے تو جتنے اس کے بال ہیں ہر بال کے عوض نیکی ہے، ہر بال کے عوض اجر و ثواب ہے تمہارے لیے۔ آئیے چوتھی حدیث میں عرض کرتا چلوں کہ جب یہ حدیث کے بارے میں ایک بات عرض کر دوں کہ یہ اس کی راوی جو ہے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ام المومنین ہے، اور یہ حدیث بہت سارے محدثین نے نقل کیے، اور حدیث کے میں مفہوم بتا رہا ہوں کہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو قربانی کا ارادہ رکھتا ہے، جس پر قربانی واجب ہے اور چاہتا ہے قربانی کرے، تو جس دن وہ چاند دیکھ لے، یعنی ذی الحجہ کا چاند جب دیکھے تو وہ 10 ذی الحجہ تک، یعنی قربانی کے دن تک نہ بال کاٹے نہ ناخن کاٹے، بالوں کو ویسی چھوڑ دے، ناخن کو بڑھ رہے ہیں تو بڑھنے دے، اور جب 10 ذی الحجہ کو قربانی کرے تو پہلے قربانی کرے، اس کے بعد پھر بالوں کو ترشوا لے، پھر ناخن کاٹ لیں، اور جو جتنے دیگر غیر ضروری بال ہوتے ہیں وہ سب صاف کر لے۔ تو اس کا ثواب کیا ہے؟ ہر بال کے عوض، اور یہ جو ناخن اس نے کاٹا ہے اس کے عوض اللہ تعالیٰ اجر و نیکی عطا فرماتا ہے۔ اور جب بال وہ تراشتا ہے تو اس کے بھی عوض بھی قربانی کا ثواب، ناخن تراشتا ہے اس کے عوض بھی قربانی کا ثواب۔ تو یہ عمل حالانکہ علماء فرماتے واجب نہیں ہے، سنت ہے، مگر اس پر ہم اگر عمل کر لے تو ایک قربانی کے ساتھ ساتھ کئی قربانیوں کا ثواب ہمیں مل جاتا ہے۔ اب اس حدیث کو کن کن لوگوں نے نقل کیا میں عرض کرتا چلوں۔ امام دارمی نے، جو امام بخاری، امام مسلم اور امام ابو داؤد 3 جلیل و قدر امام کے استاد ہے، حضرت امام دارمی اپنی سنن کے اندر جلد نمبر 1 حدیث نمبر 1985 کے تحت اس کو حدیث کو نقل کرتے ہیں۔ امام مسلم رحمۃ اللہ تعالی علیہ جلد نمبر 2 حدیث نمبر 5002، امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جلد نمبر 1 حدیث نمبر 1566 کے تحت اس حدیث کو نقل کیا۔ اسی طرح امام ابو داؤد نے جلد نمبر 2 حدیث نمبر 1018، امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے جلد نمبر 2 حدیث نمبر 4361، ابن ماجہ نے جلد نمبر 2 حدیث نمبر 935، امام احمد ابن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسند احمد میں حدیث نمبر 26517، امام ابن حبان، بہقی اور ابو یعلا اور دیگر تمام محدثین نے اس حدیث کو نقل کیا، گویا کہ یہ حدیث متفق علیہ ہے، سب کے نزدیک حدیث اور اس کا اجر و ثواب مسلم ہے۔
اب آئیے میں ایک ایسی چیز بتاتا ہوں جو شاید آپ نے نہیں سنی ہو اور آپ کے لیے بڑی باعث اجر و ثواب ہے. حدیث کے راوی حضرت عبداللہ بن عمرو ابن عاص، اس کے صاحبزادے ہیں عمرو ابن عاص کے، یعنی عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہے. وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں اللہ کی رضا کے لیے قربانی پیش کرو. تو ایک شخص آیا، ایک صحابی آیا اور عرض کرتے یا رسول اللہ میرے پاس ایک چھوٹا سا جانور ہے اور وہ میں نے ادھار لیا ہے دودھ کے اس فائدے کے لیے، کیا میں اللہ کی رضا کے لیے اس کو قربان کر دوں؟ تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ جب بیچارہ جو ادھار دودھ پی رہا ہے کسی کا جانور لا کے، تو وہ مفلس صحابی تھے، غریب صحابی تھے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اے شخص یہ کام تو نہ کر، قربانی نہ کر، اس لیے کہ تجھ پہ قربانی واجب ہی نہیں ہے. قربانی تو صاحب نصاب پر ہے جو استطاعت رکھتا ہو، اور جب تو صاحب استطاعت نہیں ہے تو قربانی نہ کر. مگر اس کے بعد اللہ کے نبی نے ایک ایسی بشارت دی کہ امت میں جس پر قربانی نہ ہو اور اس لائق نہ ہو کہ اس پہ قربانی واجب ہو تو وہ بھی قربانی کا ثواب پا سکتا ہے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تو قربانی نہ کر، البتہ یہ کر کہ اپنے ناخن اور بال کو نہ تراش. جس دن سب اپنی قربانی پیش کرے تو اس دن یہ بال تراشیں گا، ناخن تراشیں گا، اللہ تجھے اس کے بس قربانی کا ثواب عطا فرمائیں گا. تو جو مفلس ہے یعنی اللہ کے نبی نے ان کے لیے بھی ثواب کا یہ ذریعہ عطا فرما دیا کہ جو قربانی نہیں پیش کر سکتے تو کم از کم یہ کرے کہ چاند جب دیکھ لے وہ ذی الحجہ کا تو وہ ناخن کو کاٹنا چھوڑ دیں، بالوں کو کاٹ ان کے حال پر چھوڑ دیں، اور جب قربانی کا دن آئے 10 ذی الحجہ کا دن آئے اس دن وہ اپنے بالوں کو تراش لے نماز کے بعد اور اپنے ناخنوں کو تراش لے تو اللہ تعالیٰ انہیں بھی قربانی کا ثواب عطا فرمائیں گا. یہ حدیث حضرت امام ابو داؤد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی ابو داؤد سنن ابو داؤد کی جلد نمبر 2 حدیث نمبر 1016 کے اندر اس حدیث کو نقل فرمایا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے کہ صحابہ کو حکم دیا کہ قربانی کریں تو آپ نے خود بھی قربانی فرمائی ہے. اب گویا یہ قربانی 2 نبیوں کی سنت ہو گئی، بلکہ میں کہوں گا 3 نبیوں کی سنت ہو گئی. ایک حضرت ابراہیم کی، 2 حضرت اسماعیل کی، اور تیسری ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی. اب جب ایک فعل انجام دیا جاتا ہے، فعل ایک ہے کہ آپ ایک جانور ذبح کرتے ہیں مگر ثواب 3 نبیوں کی سنت ادا کرنے کا ملتا ہے. تو اللہ کے نبی نے خود قربانی جو ہے وہ اپنی جانب سے اور امت کی جانب سے اور اپنے اہل و عیال کی جانب سے، اپنی آل کی جانب سے فرمائی. چنانچہ حضرت عبداللہ بن قرط، یہ صحابی ہے قرط، عبداللہ ابن قرط صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اونٹوں کو لایا جائے کہ میں اسے قربان کروں. چنانچہ کہتے کہ پہلے 6 اونٹ نبی کی خدمت میں پیش کیے گئے تو اللہ کے نبی نے ان اونٹوں کو اپنے دست مبارک سے ذبح فرمایا. مگر یہاں ایک بڑی فضیلت کی بات ہے، اس حدیث کو امام ابو داؤد نے جلد نمبر 2 حدیث نمبر 2، جلد بھی 2 ہے، حدیث نمبر بھی 2 ہے، دونوں 2 ہے. اب اس میں ایک خاص بات جو نقل کرتے ہیں حضرت عبداللہ ابن قرط رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ اونٹوں کو قربان کرنے کے ارادے سے، ذبح فرمانے کے ارادے سے آگے بڑھے تو ہر اونٹ یہ کرتا کہ اپنے سامنے والے اونٹ کو پیچھے ڈھکیلتا اور خود آگے بڑھ جاتا تھا. گویا وہ یہ چاہتا تھا کہ رسول اللہ کے دست مبارک سے ذبح ہونے کی سعادت پہلے مجھے میسر آئے. تو اونٹ آپس میں ایک دوسرے کو ڈھکیلتے تھے. میں ٹھہر کے ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ آپ دیکھیے ایک جانور بھی نبی کی عظمت کا کتنا ماننے والا اور قائل ہے. ایک جانور بھی جانتا ہے کہ جس کے ذبح میں نبی کا چاقو لگ جائے وہ جانور دوسرے جانوروں میں افضل ہو جائے. تو جو نبی کی آل ہو، جو نبی کی ازواج ہو، جو نبی کے صحابہ ہو، وہ اگر امت مسلمہ میں سب سے افضل ہو تو پھر اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں، اس پہ کوئی شبہات کرنے کی بات نہیں. تو جب نبی سے جو چیز مس ہو جاتی ہے اس کی فضیلت کا یہ عالم ہے کہ وہ دوسری چیزوں سے ممتاز ہو جاتی ہے، تو یہ خود نبی کی طرح ممتاز ہوں گا. تو ان لوگوں کو بہت شرم آنی چاہیے کہ جو بڑی بے حیائی و بے شرمی کے ساتھ یہ کہہ دیتے ہیں کہ نبی پاک تو ہماری طرح ہے، ہمارے جیسے ہیں. ایک جانور بھی سمجھتا ہے کہ نبی ہماری طرح نہیں ہو سکتے، کہ جو صحابی سے ذبح ہو اس کا مقام اور ہے، جو نبی کے ہاتھوں ذبح ہو اس کا مقام اور ہے. چنانچہ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی حدیث کی سنن ابو داؤد میں جلد نمبر 2 حدیث نمبر 2 کے تحت ہی حدیث کو لایا. اب آئیے میں ایک مسئلہ چھیڑنا چاہ رہا ہوں، تھوڑا اختلافی ہے، کچھ لوگوں کو تکلیف ضرور ہوں گی، لیکن کیا کریں کہ جب معاملے آتے ہیں تو مجبوریاں بھی آتی ہے. کچھ لوگ اصال ثواب کے قائل نہیں ہیں اور میں نہیں سمجھ پایا کہ وہ قربانی کرتے ہیں تو فاتحہ بھی دیتے ہیں یا نہیں دیتے ہیں. البتہ اہل سنت میں فاتحہ ہے. اب آئیے میں وہ حدیث متن کے ساتھ پڑھ دینا چاہتا ہوں جو اصال ثواب کی بہت بڑی دلیل ہے. دیکھیے یہ میرے ہاتھ میں اس وقت مسلم شریف ہے، یہ صحیح مسلم ہے اور صحیح مسلم کی جلد نمبر 2 ہے. آئیے میں سند کے ساتھ حدیث پڑھوں. حدیث کا نمبر ہے 4976
اور کتابُل اضحی یہ کتاب ہے امام مسلم نے جو قائم کی، اور اس کے اندر ایک باب قائم کیا، باب نمبر 690 ہے، حدیث نمبر 4976، اور یہ حدیث جو روایت کی انہوں نے یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، مروی ام المومنین روایت کرتی ہے، بہت طویل حدیث ہے۔ یہ پوری سند بیان کی، میں سند کو چھوڑ رہا ہوں اس لیے کہ وقت ہو جائے گا۔ پوری سند حضرت عائشہ ام المومنین تک پہنچاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ انا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عائشہ سے مروی ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امر بقبش قرانا یطوفی سوات۔ حضرت عائشہ کہتی ہے کہ اللہ کے نبی نے ایک مینڈے لانے کا حکم دیا، فرمایا کہ ایک مینڈا لایا جائے، اور کیا فرمایا؟ یطوفی سواد، ایسا مینڈا لاؤ جس کی ٹانگیں کالی ہو، سیاہ ہو۔ پھر فرمایا وہ یبرقو فی السواد، اور جس کی پیڑ بھی کالی ہو۔ پھر فرمایا وہ ینظرو فی السواد، اور اس کی نظریں، آنکھوں کا حلقہ جو ہو، آنکھیں جو ہو، آس پاس کا جو آنکھوں کا علاقہ ہو، ایریا ہو، وہ بھی کالا ہو، گویا اس کے پیر، ٹانگیں کالی ہو، اس کی پیٹھ کالی ہو، اور اس کی آنکھوں کے ارد گرد کا حلقہ کالا ہو۔ پھر اس کے بعد حضرت عائشہ کا کہتی ہیں فَأُتِيَ بِهِ لِيُضَحِيَ بِهِ، اور اللہ کے نبی نے پھر انہیں قربان کرنے کا ارادہ فرمایا، تو کہتی ہے فقال لها، تو وہ اللہ کے نبی نے مجھ سے کہا یا عائشہ تو حلم مدیہ، حضرت عائشہ کہتی ہے کہ نبی نے مجھ سے کہا کہ اے عائشہ چھری لے کر آؤ، جب آپ نے اس کے ذبح کا ارادہ فرمایا تو مجھے حکم دیا کہ عائشہ چھری لے کر آؤ۔ کہتی ہے ثم قال، اس کے بعد پھر آپ نے دوسرا حکم دیا اشحذاها بحجر، اے عائشہ اس کو پتھر پر پہلے تیز کر لو۔ ام المومنین کہتی ہے آگے میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق عمل کیا، یعنی اس چھری کو میں نے پتھر پہ گھس کر تیز کیا۔ ثم اخذا، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چاقو مجھ سے لے لیا، واخذ القبش، اور پھر اللہ کے نبی نے اس مینڈے کو بھی پکڑ لیا، فاجعاہ، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذبح کے لیے اس کو لٹاتے ہیں، ثم ذبح، پھر نبی پاک نے اس کو ذبح فرما دیا۔ اب ذبح کر دیا، اب حدیث کے الفاظ پہ آپ غور کریں، پہلے چھری تیز کرنے کا حکم دیا، پھر چھری لی، جانور کو زمین پر رکھا، لٹایا، اور اس کے بعد حضرت عائشہ کہتی ہے اب ذبح کر دیا، جانور ذبح ہو چکا ہے، اب جانور سامنے ہے اور ذبح کیا ہوا ہے۔ اب اس کے بعد کیا کہتی ہے حضرت عائشہ ثم قال، اس کے بعد اللہ کے نبی نے اپنے دست مبارک کو گویا اٹھایا اور کہا بسم اللہ، اللہ کے نام سے شروع، اللہم تقبل، اے اللہ میں اس کو قربان کرتا ہوں من محمدیوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، اے اللہ یہ میری طرف سے ہے، وہ آل محمدین، یہ میری آل کی طرف سے ہے، محمد کی آل کی طرف سے، ومن امت محمدین، اور یہ میری تمام امت کی طرف سے ہے۔ یہ حدیث سے کیا پتا چلا؟ اگر اصال ثواب کی کوئی اصل نہیں ہے تو اللہ کے نبی کیا کہہ رہے؟ یہ میری طرف سے، یہ میری آل کی طرف سے، یہ میرے تمام امت کی طرف سے۔ یہاں سے بات واضح ہو جاتی ہے کہ اصال ثواب خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور یہی ہم فاتحہ میں کہتے پروردگار اس کا ثواب فلاح کی لیے، اس کا ثواب فلاح کے لیے، اس کا ثواب پوری کل امت مسلمہ کے لیے۔ اور یہاں اس بات کی تردید ہو جاتی ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کسی کا عمل دوسرے کے لیے فائدہ بخش نہیں ہوتا۔ اگر کسی کا عمل دوسرے کے لیے فائدہ بخش نہیں ہے تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل کیوں کیا؟ یہ عمل کر کے گویا آپ نے بتایا کہ جو عمل خود کے لیے کیا جائے وہ خود کی ذات کو بھی فائدہ دیتا ہے، اور اس میں اگر دوسرے کے فائدے کی نیت کر لی جائے تو دوسرے کے لیے بھی فائدہ اور ثواب کا سبب ہو جاتا ہے۔ چنانچہ امام مسلم نے اس کو نقل کیا۔ اب آئیے میں اس کے ذرا حوالے سنا دوں۔ میں نے مسلم کے حوالے سے حدیث پڑھی، امام مسلم نے اس کو جلد نمبر 2 حدیث نمبر 4976 کے تحت نقل کیا۔ اسی حدیث کو ابو داؤد نے جلد نمبر 2 حدیث نمبر 1019 کے تحت نقل کیا۔ امام ترمذی نے اس حدیث کو جلد نمبر 1 حدیث نمبر 1564 کے تحت اس کو نقل کیا۔ ابن ماجہ نے جلد نمبر 2 حدیث نمبر 907 کے تحت اس کو نقل کیا۔ امام طحاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے شرح معانی الآثار جلد نمبر 4 حدیث نمبر 388 پہ اس کو نقل کیا۔ مسند احمد میں امام احمد ابن حنبل نے 21761 نمبر کے حدیث کے تحت اس کو نقل کیا۔ امام ابن حبان نے حدیث نمبر 5902 کے تحت اس کو نقل کیا۔ امام حاکم نے المستدرک میں حدیث نمبر 4574 کے تحت 77 کے تحت اس کو نقل کیا۔ امام بہقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب میں
जी हदीस नंबर 18,786, इमाम अबू याला ने हदीस नंबर 3,118, इमाम दारकुतनी ने हदीस नंबर 50, इमाम तबरानी ने माजा में कबीर में हदीस नंबर 997 के तहत। आपने शायद ये किताबों के नंबर शुमार नहीं किए, आप शुमार करेंगे तो कुल 12 हदीस की किताबों के मैंने हवाले दिए 12वीं की निस्बत से, और अगर और किताबों को आप खंगालेंगे तो ये हदीस और भी हदीस की किताबों में मिल जाएंगी, लेकिन नबी पाक की निस्बत के एतबार से मैंने 12 किताबों के हवाले बयान कर दिए। अब आइए, इस हदीस के अंदर तो एक जुमला था इमाम मुस्लिम ने जो नकल किया, और वो हदीस शरीफ क्या है कि अल्लाह के नबी ने अपने आल की तरफ से ज़बा फरमाया, खुद की तरफ से कहा कि अल्लाह ये जो जानवर मैंने ज़बा किया ये मेरी तरफ से, मेरी आल की तरफ से, मेरी उम्मत की तरफ से। मगर उम्मत में कहां तक और कितने उम्मती, आइए इसके लिए मैं एक दूसरा हवाला दे रहा हूं। ये इमाम ताहवी की ताहवी शरीफ है, जिसका दूसरा नाम शरह मानीउल आसार के भी नाम से मशहूर है। इमाम ताहवी रहमतुल्लाह ताला अलैह, इमाम अबू जाफर ताहवी रहमतुल्लाह अलैह, अपनी इस किताब की जिल्द नंबर 4, हदीस की किताब है, 4 जिल्दों में आती है, चौथी जिल्द है इसकी, और इसका हदीस नंबर 394 के अंदर हजरत अबू सईद खुदरी से उन्होंने रिवायत नकल की, पूरी सनद उन्होंने बयान की है। मैं सनद को छोड़ते हुए हजरत अबू सईद खुदरी से बयान कर रहा हूं, क्यों कहते हैं कि अन अबी सईद खुदरी रदियल्लाहु ताला अन्हु, हजरत अबू सईद खुदरी रदियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं और कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में सींगों वाला एक कुर्बानी के लिए एक मेंढा लाया गया, और नबी पाक ने उसको ज़बा फरमाया, दहा बेकबशिन, उस मेंढे को आपने ज़बा फरमा दिया। सुम्मा काला, तो अल्लाह के नबी ने ज़बा फरमाने के बाद पहले ज़बा किया और उसके बाद फरमाया, अल्लाहुम्मा हाज़ा अन्नी व अम्मन लम युमिन उम्मती, ऐ परवरदिगार ये मेरी कयामत तक की उस उम्मत के लिए जो कुर्बानी ना कर सकेगी, पूरी कयामत तक की उम्मत के लिए। आप अंदाजा लगाइए कयामत तक कितने करोड़ों अरबों खरबों उम्मती आएंगे, मगर नबी का अमल देखिए सारी उम्मत के लिए किफालत कर रहा है। यहां से एक बात पता चली कि नबी के अमल में बरकत। दूसरी बात पता चलती है कि सवाब में कितने ही लोगों का नाम लिया, अल्लाह ताला गनी है कि सबको उतना ही सवाब अता फरमाए और किसी के सवाब में कोई कमी ना है। ये हदीस की मुस्तनद किताबों में ये चीज है। अब यहां पर मैं एक बात और अर्ज करता चलता हूं, अल्लाह के नबी की हदीस के अल्फाज सुने। पहले ज़बा फरमाया, हदीस के अल्फाज है, और ज़बा फरमाया तो जानवर सामने है, और उसके बाद आप दुआ करते हैं, तो गोया ये बात साबित हुई कि जब दुआ की जाए, फातिहा पढ़ी जाए, तो चीज सामने रखी जाती है, उसको दूर नहीं रखा जाता। और दूसरी दलील आपने फरमाया अल्लाहुम्मा हाजा, अय अल्लाह ये जानवर, हाजा ये इसमें इशारा है, इसमें मुशारुन इलैह जिसे कहा जाता है, जिस चीज की तरफ इशारा किया जाता है। और हाजा का लफ्ज कब इस्तेमाल होता है, इसमें इशारा कब होता है, जब वो चीज करीब होती है, करीब के लिए इशारा है। गोया वो जानवर आपके करीब था, आपके कदमों में था, और आप कह रहे थे ऐ परवरदिगार ये जो जानवर मैंने ज़बा किया इसका सवाब मेरी पूरी उम्मत के लिए है। बस हम भी तो ये कहते हैं परवरदिगार जो खाना ये रखा हुआ है इसका सवाब फला के लिए है, ऐ परवरदिगार ये जो खाने की चीजें रखी गई है इसका सवाब फला के लिए। ये सुन्नत पे अमल हुआ। मुझे नहीं समझ में आता लोग क्यों एतराज करते हैं, पढ़ते कम है, एतराज ज्यादा करते हैं। तो बहरहाल ये मैंने हदीस बयान की, इसको और किन किन लोगों ने इस हदीस को नकल किया जरा वो भी सुन ले। मैंने ताहवी शरीफ से हदीस बयान की। मुमकिन है कि कुछ तासुब पसंद लोग कहे कि इमाम ताहवी हनफी मसलक के थे, लिहाजा हम नहीं मानेंगे, वो हनफी होके आए, हमारे यहाँ नहीं है। तो मैं उनको पूरा घर पहुंचाना जानता हूं। इस हदीस को इमाम दारमी रहमतुल्लाह अलैह ने भी नकल किया है, जो इमाम बुखारी के उस्ताद है, इमाम मुस्लिम के उस्ताद है, इमाम अबू दाऊद के। चाहता तो दारमी से पढ़ सकता था, लेकिन जानबूझ के मैंने इससे पढ़ा ताकि पहले इतनी देर जब तक वो सुने उतनी देर तो कम से कम मुगालते में रहे वो। तो इमाम दारमी ने जिल्द नंबर 1 हदीस नंबर 1983 के तहत से हदीस को नकल किया। अब यहां फिर एक हाथ कोई और होशियार आएगा, कहेगा सयासित्ता की थोड़ी हदीस है, क्योंकि बेचारों का कुल ईमान सयासित्ता पर है। तर्क कर दूं, अबू दाऊद ने भी इसको हदीस नंबर 1037 जिल्द नंबर 2 में नकल किया है। यानी आप पूरी तरह इनको अपने घर पहुंचा दिया कि सवाब पहुंचाना चाहे पूरी ना, ये सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में। तो जब नबी के लिए ये अमल बिदत ना हुआ तो उम्मती के लिए कहां से बिदत हो जाएगा। तो अगर तुम इस अमल को, फातिहा को और रिसाले सवाब को बिदत कहते हो तो पहले नबी के इस अमल को बिदत कहना पड़ेगा। तो फिर मैं नहीं समझूंगा कि अगर नबी का अमल ही बिदत हो जाए तो फिर सुन्नत किस चीज का नाम है। चलिए आइए, अब यहां तक बात खत्म नहीं होती।
एक शुबह तो और रह जाता है, नबी ने किया है, उम्मती ने थोड़ी किया सब आपके लिए। अरे बड़े मजबूर होते हैं भाई ये लोग, है ना। चलिए इनको घर पहुंचाएंगे पूरी तरह से। आइए देखिए, अबू दाऊद है मेरे पास, सुनन अबू दाऊद। अब यहां एक एतराज आएगा, नहीं नहीं फातिहा अगर नबी ने कहा तो नबी का अमल था, उम्मती का थोड़ी था। तो चलो मैं एक और हदीस पढ़ देता हूं, ये इमाम अबू दाऊद की है, सुनन अबू दाऊद। इस हदीस की मैं खासियत बता देता हूं पहले, और वो खासियत ये है, मैं इससे पहले भी अपनी कई की तकरीरों में एक बात कहता आया हूं कि मुहद्दिस जब कोई बाब कायम करता है तो बाब उसका अकीदा होता है, बाब हदीस नहीं होती, बाब चैप्टर जब वो लिखता है, चैप्टर के तहत हदीसें लाता है, तो जो चैप्टर बयान करता है वो हदीस का जुज नहीं होता, हदीस का हिस्सा नहीं होता, बल्कि वो मुहद्दिस का अकीदा होता है, मुहद्दिस का नजरिया होता है, और उस नजरिए की तायीद में वो हदीसें लाता है। तो इमाम अबू दाऊद एक चैप्टर बयान करते, एक बाब कायम करते, और उस बाब का नाम क्या रखते, जरा सुनिए। बाब नंबर 440 है, 440 बाब नंबर, और बाब का वो कायम करके कहते हैं अल उधियाती अनिल मय्यत, यानी जो इंतकाल कर चुका है उसकी तरफ से कुर्बानी करना। यानी इमाम अबू दाऊद का ये अकीदा है कि जो इंतकाल कर चुके, अगर उनकी तरफ से कोई इसाले सवाब किया जाए तो ये उनको पहुंचता है। गोया ये अकीदा इमाम अबू दाऊद का भी है कि इसाले सवाब पहुंचता है। इस बाब की हदीस नंबर 1017, पूरी रिवायत वो बयान कर रहे हैं। पहले सनद पढ़ता हूं। वो सनद में कहते हैं हद्दसाना उस्मान इब्न अबी शैबा, कहते हैं कि हदीस हमसे बयान की उस्मान इब्न अबी शैबा ने। कालाना शरीकुन, वो कहते हैं कि शरीक ने ये हमसे बयान किया। अन अबुल हसना अनिल हकम, उन्होंने हजरत अबी हसना से सुना, उन्होंने अबी हकम से सुना। अन हनाशिन, ये भी सहाबी है, और वो कहते हैं कि हजरत हनस से रिवायत है, वो उनसे रिवायत करते हैं। हजरत हनस रावी जो सहाबी है वो कहते हैं, काला, वो कहते हैं अराए तो अलीयन रदियल्लाहु अन्हु, तो कहते हैं मैंने हजरत अली को देखा, क्या करते हुए देखा, युदही बिकबशाइने, मैंने 2 मेंढों को जुबा करते हुए देखा। तस्निया का सेगा है, कबशाइन तस्निया, यानी 2 मेंढों को मैंने हजरत अली को जबा करते हुए देखा। कौन कह रहे हैं, हजरत हनस रदियल्लाहु ताला अन्हु। फकुलतु लहू, तो हमने हजरत अली से पूछा, मा हाजा, ये कैसा अमल है आपका, आप 2 क्यों करते हैं। भाई इंसान एक कुर्बानी करे अपनी तरफ से, आप 2 क्यों करते हैं, हजरत अली से पूछते। फकाला, हजरत अली ने इरशाद फरमाया, इन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम औसानी, सुनो मैं 2 मेंढे इसलिए कुर्बान करता हूं कि अल्लाह के नबी ने मुझे ये वसीयत की है, मुझे ये वसीयत की, किस बात की, अन अदहिया, एक कुर्बानी तुम अपने लिए करो, फअदहिया अनहो, और एक कुर्बानी मेरे लिए किया करो। और यह अमल कब है, हजरत अली का रसूलुल्लाह के विसाल ज़ाहिरी के बाद का। इसलिए उसका सबूत यह है कि इमाम अबू दाऊद बाब जो कायम कर रहे हो, कह रहे जो विसाल फरमा चुका है उसके लिए कुर्बानी करना। तो यहां से मालूम हुआ कि सहाबा भी अपने मरहूमीन के लिए, जो इंतकाल फरमा गए, उनके साले सवाब के लिए कुर्बानी किया करते थे। यही हदीस जो मैंने अभी अबू दाऊद के हवाले से पढ़ी, इमाम तिरमिजी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने जिल्द नंबर 1 हदीस नंबर 1534 के तहत भी इसको नकल किया। अब आइए, ये फजाइल और कुछ हदीस से मैंने कुछ फजीलतों का और कुछ सहाबा के अमल का मैंने जिक्र कर लिया, इस पे बहुत ज्यादा मवाद है लेकिन वक्त की किल्लत है। आइए मसाइल की तरफ हम रुख करते हैं और अहकाम की तरफ। सबसे पहले मैं अर्ज करूं कि फिक़ह हनफी की मुस्तनद किताब दुर्र मुख्तार जो है, ये यहाँ इस वक्त मौजूद है टेबल पर। चनांचे दुर्र मुख्तार से मैं सब हवाले बयान करूंगा और दूसरे हवाले फतावे आलमगीरी से, और जहां पर कुछ लोगों के एतराजात आते हैं वहां मैं हदीस के हवाले दूंगा, फिक़ह की किताब के नहीं दूंगा, क्योंकि वो लोग ये किताबों को नहीं मानते। लेकिन जहां इत्तेफाक है वहां मैं फिक़ह की किताबों के हवाले दूंगा। दुर्र मुख्तार में यह है कि कुर्बानी साहिब निसाब पर वाजिब है। इसका मैं जिक्र अभी करूंगा कि वाजिब कैसे है, एक फिरके का इस पर इख्तलाफ है। कुर्बानी साहिब निसाब पर वाजिब है। अब साहिब निसाब कौन है, तो साहिब दुर्र मुख्तार और दिगर फुक़हा किराम फरमाते हैं कि जिसके पास 52.5 तोले चांदी हो या 7.5 तोले सोना, इसकी मिल्कियत के बराबर रुपया हो या इतनी मिल्कियत की चीजें हो, गैर मतलब जरूरत असलिया के अलावा जो चीजें जरूरत की है, खाने पीने के बर्तन वगैरह ये सब छोड़कर, इसके अलावा उसके पास कैश या कोई ऐसी रकम या जेवरात ऐसा हो कि जिसकी कीमत या 52.5 तोले चांदी के बराबर हो या 7.5 तोला सोना के बराबर हो, उस शख्स पर कुर्बानी वाजिब है। दूसरा यह है कि कुर्बानी वाजिब होने के लिए 4 चीजें हैं, 4 शर्तें हैं। 4 में से अगर एक भी कम पाई जाए तो कुर्बानी वाजिब नहीं होगी।
पहली शर्त क्या है कि मुसलमान हो और बालिग हो, यानी बालिग मुसलमान हो, ये पहली शर्त है। अगर नाबालिग है तो नाबालिग पर कुर्बानी नहीं है। हाँ, अगर नाबालिग कर दे तो उसको नफिल हो जाएगा, अगर उसका वली उसकी तरफ से कर दे उसकी, लेकिन चाहे वो कितना ही साहिब निसाब हो और कितना ही पैसा हो, लेकिन नाबालिग है तो उस पर कुर्बानी वाजिब नहीं है। यह मुफ्ताबही कौल है। बाद उलमा के नजदीक है कि नाबालिग पर भी है उसका वली करे, लेकिन इजमा जिस पर है, इत्तेफाक जिस पर है जमहूर का, वो ये है कि नाबालिग पर कुर्बानी नहीं है। दूसरा ये कि मुकीम हो। मुकीम कहते हैं अपने शहर में रहता हो, अपने वतन में हो, अपने शहर के अंदर हो। अगर वो मुसाफिर है, सफर की हालत में, उस पर नहीं है। चुनांचे दुर्र मुख्तार जिल्द नंबर 9 सफा नंबर 382 पर साहिब दुर्र मुख्तार फरमाते कि हाजी पर कुर्बानी वाजिब नहीं है। अब यह मसला मैं इसलिए हवाले के साथ अर्ज कर रहा हूं कि अक्सर लोग वहां से फोन करते हैं हमारे उज्जाज इकराम कि भाई हमारी कुर्बानी कर दो यहाँ, तो उन पर वाजिब नहीं है, वो कोई जरूरत नहीं है कि वो कुर्बानी करे। हाँ, अगर कोई उनके अहलो अयाल में से कोई हाजी साहब अरब में है और इंडिया में कोई उनके अहलो अयाल में से है, वो उनकी तरफ से अगर ज़बा कर देता है तो ये उनके लिए नफिल होगा, उनका वाजिब नहीं है, क्योंकि वो सफर की हालत में हाजी है, तो चूंकि सफर है, मुसाफिर है, मुकीम नहीं है, लिहाजा उन पर कुर्बानी वाजिब नहीं है। यह मसला दुर्र मुख्तार जिल्द नंबर 9 सफा नंबर 382 पर साहिब दुर्र मुख्तार ने बयान किया है। तीसरी शर्त जो है वो ये है कि मालिक निसाब हो, जैसे कि मैं बयान कर चुका हूं। और चौथी शर्त यह है कि आजाद हो। आजाद से मुराद यह है कि गुलाम ना हो। अब तो वैसे भी गुलामी का दस्तूर नहीं है, सब आजादी है, तो आजाद हो, गुलाम पर वाजिब नहीं है, चाहे कितना ही उसके पास माल हो। अब तीसरा मसला यह है कि कुर्बानी के दिन में कुर्बानी करना ही वाजिब है। यह नहीं है कि कुर्बानी के एवज उतना माल किसी को दे दिया तो समझा कि कुर्बानी अदा हो गई, नहीं होगी। ये फतावे आलमगीरी में उलमा ने बयान किया कि कुर्बानी के दिन कुर्बानी ही करना है। मिसाल के तौर पे 4000 का बकरा है। अब कोई साहब सोचे नहीं यार क्या बेचारे जानवर को मारना, जैसे बहुत सारे आजकल मॉडर्न लोग ऐसे हो गए हैं जो सोचते हैं क्या जानवर को काटना, हालांकि दावत में गोश्त ना हो तो मुंह आड़े टेढ़े हो जाते हैं उनके, क्या बिरयानी नहीं बनाया उसने, तो ऐसा करते हैं 4000 की जगह 6000 हम सदका खैरात कर देते। तो मसला ये है शरीयत का, जैसे कि मैंने इब्ने माजा की हदीस भी बयान की कि कोई अमल उसके बराबर नहीं हो सकता कुर्बानी की इस फजीलत के, तो कुर्बानी करना ही वाजिब है, रकम देने से वाजिब अदा नहीं होगा। अब साहिब निसाब पर हर साल वाजिब है, जैसे कि मैंने अर्ज किया कि मैं इसको हदीस से बयान करूंगा। चुनांचे इमाम तिरमिजी रहमतुल्लाह ताला अलैह, तिरमिजी शरीफ है ये, जामे तिरमिजी के अंदर इसकी जिल्द नंबर 1 है और हदीस नंबर 1561। बॉम्बे से एक दोस्त का हमारे फोन आया था बीच में कि वो बता रहे थे कि कुछ लोग बॉम्बे में अभी ये कहने लगे हैं कि कुर्बानी हर साल वाजिब नहीं है, जिंदगी में एक बार कर लिया तो अदा हो गया। तो मैं अर्ज कर दूं कि मेरे अजीज ऐसा नहीं है। साहिब निसाब आप जब है तो हर साल आप पर वाजिब है। हाँ, जिस साल आप साहिब निसाब नहीं रहे, मसलन आज साहिब निसाब है, माल है, तो कुर्बानी वाजिब है। अल्लाह ना करे कि अगले साल आप इतने गरीब हो गए कि कुर्बानी के लायक पैसे भी नहीं है और उतनी रकम भी नहीं है जिस पर वाजिब होती है, तो अब वाजिब नहीं रही, हर साल वाजिब है। इसका सबूत ये हदीस है। चुनांचे इमाम तिरमिजी रहमतुल्लाह ताला अलैह जामे तिरमिजी के अंदर हदीस नंबर 1561 के तहत बयान करते हैं और पूरी सनद बयान की उन्होंने और साहब रसूल तक वो सनद पहुंचा के कहते हैं कि अन मखनफ बिन सुलैम, हजरत मखनफ बिन सुलैम रदी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं, काला कुन्ना, वो कहते हैं काला कुन्ना वकूफन मान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो कहते हैं कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे, मुकीम थे, कहां पर, बे अरफातिन, अरफात के मकाम पर, हम अरफात में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे, वहां मौजूद थे। फसमीतहु, वो कहते हैं कि मैंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहते हुए सुना, यक़ूलु, कि अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, या अय्युहन नासो, ऐ लोगो, अला कुल्ल अहली बैतिन फी कुल्ल आमिन उदहिया, ऐ लोगो तुम्हारे तमाम अहलो अयाल की तरफ से हर साल तुम पर कुर्बानी करना वाजिब है, हर साल। यह हदीस साफ सरातन कह रही है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया कि कुर्बानी तुम पर वाजिब है। यही हदीस आगे आई है जो जिससे साबित होता है कि कुर्बानी वाजिब है। ये इब्ने माजा है, सुनाने इब्ने माजा सियासत्ता की सबसे आखिरी किताब है। इमाम इब्ने माजा ने अपनी हदीस की किताब सुनाने इब्ने माजा जिल्द नंबर 2 हदीस नंबर 908 के तहत हदीस बयान करते हैं और ये सहाबी रसूल हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु से इन्होंने पूरी सनद बयान की, मैं सनद छोड़ रहा हूं।
कहते हैं कि आन अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है, कहते हैं अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, काला मन कान लहू सआतुन वलम युदहिया फला यक़रिबन्ना मुसल्लना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसको अल्लाह इस्तिताअत दे, जो इस्तिताअत रखता हो कुर्बानी करने की, मन कान लहू सआतुन, जो इस्तिताअत रखता है कुर्बानी करेगी, वलम यदही, मगर वो कुर्बानी ना करे इस्तिताअत के बावजूद, तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं फला यक़रिबन्ना मुसल्लना, तो वो हमारी ईदगाह बिल्कुल ना आए। ये सरकार वही सुना रहे थे। यह हदीस साफ इस बात पर दलालत करती है कि कुर्बानी हर साल वाजिब है। क्यों? कि अल्लाह के नबी यहाँ फरमा रहे कि जो कुर्बानी के इस्तिताअत रख के कुर्बानी ना करे, हमारी ईदगाह ना आए। तो ईद की नमाज तो हर साल पढ़ी जाती है, साल में एक बार, जिंदगी में एक बार थोड़ी पढ़ी जाती है। तो जब हर साल कुर्बानी जो है ईद की नमाज पढ़ी जाती है, तो इससे जाहिर हो जाता है कि हर साल कुर्बानी भी वाजिब है। जिस साल इस्तिताअत के बावजूद कुर्बानी ना करे, तो अल्लाह के नबी उस पर जलाल की कैफियत के साथ इरशाद फरमाने के वो हमारी ईदगाह ना है, निकल जाए वो ईदगाह से। चुनांचे हदीस बयां साफ तौर पे सरहात कर देती है कि कुर्बानी वाजिब है और साहिब निसाब पर, और हर साल वाजिब है। हाँ, अगर कर्जा है किसी के ऊपर, ये भी मसला आलमगीरी में है कि अगर किसी पे कर्जा है तो अब ये देखा जाएगा कि कर्जा कितना है। तो कर्जा निकालने के बाद अगर इतना माल बच गया कि जिस पर निसाब की मिकदार आ जाती है, तो कुर्बानी वाजिब है। और अगर निसाब से कम बचता है माल, तो उस पर फिर वाजिब नहीं है। मिसाल के तौर पर यह समझ लीजिए कि कर्जा 1 लाख रुपए का है और रकम अभी पास में कितनी है, मान लीजिए 1 ही लाख है, तो देने के बाद तो नील हो गया, तो कुर्बानी वाजिब नहीं। लेकिन कर्जा 1 लाख का है और रकम मौजूद 1.5 लाख की है, तो 1 लाख अदा करने के बाद कितने बच रहे हैं, 50,000, तो साहिब निसाब अभी भी है, तो अब कुर्बानी वाजिब है। और तीसरा मसला इसमें एक अहम ये भी मसला है कि जैसे कि ज़कात का मसला है कि साल गुजरने पे ज़कात फर्ज होती है, साल गुजरने के बाद ज़कात फर्ज होती है, साल गुजरना शर्त है, मगर कुर्बानी के लिए माल पर साल गुजरना शर्त नहीं है। यहां तक कि उलमा फरमाते हैं कि कुर्बानी के 3 दिन है, अय्याम नहर जिसको कहा जाता है, 3 दिन कुर्बानी के। कब से? सुबह सादिक से, पहले दिन यानी 10वीं ज़िलहिज्जा की पहले दिन से कुर्बानी शुरू होती है, सुबह सादिक के बाद से लेकर तीसरे दिन की मगरिब तक। मगरिब का वक्त जैसे ही शुरू हुआ, वक्त कुर्बानी का खत्म हो गया। अगर मगरिब से कुछ पहले, असर के बाद और मगरिब से पहले तक कोई गरीब मुफलिस था, मगर मगरिब के कुछ पहले उसके बाद इतना माल आ गया कि साहिब निसाब हो गए, तो कुर्बानी वाजिब हो गई। हुक्म है कि फौरन जाए बाजार, फौरन बकरा लाए और या जानवर जो भी मुहैया हो जिस पर कुर्बानी हलाल है वो लाए और कुर्बानी करे। इस पर माल पर साल गुजरना जरूरी नहीं है। अब इस सबसे अहम मसला मैं अर्ज करूं कि घर के जितने अफराद साहिब निसाब है, सब पर कुर्बानी है। हमारे अमूमन होता क्या है, खासतौर से हिंदुस्तान में, एक बकरा ला लिया। अब घर में कितने लोग साहिब निसाब है? मर्द भी है, 4 भाई है, 4 भाई कमाते हैं, चारों के पास इतना माल है कि साहिब निसाब है। चारों की बीबियां हैं, बीबियों के पास इतना जेवर है कि वो भी साहिब निसाब है, मगर क्या किया, 2 बकरे ला लिए या 1 बकरा ला लिया, पूरा घर सबका सब उसी बकरे में खा रहा है और एक कुर्बानी कर दिया। तो जिसकी तरफ से किया वो किसकी तो अदा हो गई, लेकिन बाकी जो साहिब निसाब है उनकी अदा नहीं हुई, उन पर ये जिम्मे बाकी है और ये अल्लाह के अजाब के मुस्तहिक है। तो जितनों पर वाजिब है, जितनों के पास इतनी रकम है, चाहे औरत हो, चाहे मर्द हो, चाहे लड़के हो, बालिग लड़के हो, चाहे बालिग लड़कियां हो, इतना माल है अगर उनके पास कि साहिब निसाब है, माल निसाब को पहुंच जाता है, तो सब पर है। आप ये करें कि अगर मुश्किल है कि इतने सारे बकरे लाएंगे तो फिर अकेले घर में कैसे खाएंगे, तो यूं करे कि मदारिस और जो तंजीमें हमारे यहाँ इज्तिमाई कुर्बानी का एहतमाम करती है, तो बकरा वगैरह घर में ला ले और उसमें सब घर के अफराद जो है वो उसको खा ले और उससे गोश्त वगैरह से फायदा उठा ले, और बाकी जो है वो सब हिस्से दे दे, ताकि कुर्बानी कम उसमें भी हो जाती है और वो मामला भी बांटने और उसका भी मरहला तय हो जाता है। तो घर के मर्द और औरत सब पर वाजिब है, चाहे कितनी ही औरतें हो और उनके पास जेवरात है तब भी वाजिब है। ऐसा नहीं है कि नगद रकम होंगी तभी, जेवरात है और उतने माल के कि साहिब निसाब है तब भी वाजिब हो जाता है। अब आइए, एक चीज और हमारे हिंदुस्तान में बड़ी गलत है, वो ये कि एक बकरा लाते हैं, अब्बा के नाम से ज़बा कर दिया, अब्बा पे वाजिब ही नहीं है मगर अब्बा की मोहब्बत में कर दिया।
پھر کچھ لوگ یہ کرتے اس سال اپنے نام سے کر دیا، اگلے سال اپنی بیٹی کے نام سے کر دیا، پھر وہ اس کے بعد والے سال اپنے بیٹے کے نام سے کر دیا، پھر آنے والے اور سال میں اپنے کسی مرحوم کے نام سے کر دیا، خود اپنے نام سے نہیں کرتے۔ تو حکم یہ ہے کہ سب سے پہلے صاحب نصاب اپنی طرف سے قربانی کرے، جس پر قربانی واجب ہے وہ پہلے اپنا واجب ادا کرے، اس کے بعد پھر چاہے تو 1000 قربانیاں کرے۔ مثال کے طور پہ میرے گھر میں 3 لوگ ہیں، اب میں بہت آسانی سے سمجھاتا ہوں، میں ہوں، میری اہلیہ ہے، میری والدہ ہے۔ اب والدہ پہ بھی قربانی ہے، اہلیہ پر بھی قربانی ہے، مجھ پر بھی ہے، میرے پاس مال ہے، والدہ کے پاس زیورات ہے، بیوی کے پاس زیورات ہے۔ تو میں پہلے یہ کروں کہ میں اپنی طرف سے قربانی اپنی خود کروں، میری والدہ اپنے مال سے قربانی کرے، میری اہلیہ اپنے مال سے قربانی کرے۔ اب ہم میں سے کوئی چاہتا ہے کہ میں اپنے مرحوم والد کے نام سے کروں، تو ایک علیحدہ مجھے جانور خریدنا ہے اور اس کو پھر والد کے نام سے کرنا ہے۔ یہ نہیں کہ 2 وہ اپنے نام سے کر لے اور میں اپنے جانور اپنے والد کے نام سے کر لوں، تو والد کے نام سے کیا وہ تو نفل ہو گیا، لیکن میرے ذمے پر جو مجھ پر واجب تھا وہ برقرار ہے۔ تو حکم یہ ہے کہ پہلے اپنا واجب ادا کرے، اس کے بعد پھر جتنے دوست احباب رشتے دار کے لیے جتنے چاہے اتنے الگ الگ جانور لائے یا اتنے حصے ڈالے اور پھر قربان کرے۔ اب آئیے در مختار میں صاحب در مختار ایک بڑی عظیم بات کہتے، بڑی خاص بات، کہ قربانی کا جس سے میں نے ابتدا میں بھی بیان کیا کہ نیت گوشت حاصل کرنے کی نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں یہ ہے کہ گوشت بھی اللہ کا انعام ہے، اس کو کھایا جائے، اور اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ میں نے تمہیں گوشت جمع کر کے رکھنے سے منع کیا تھا، مگر اب تم اس کو ذخیرہ کر سکتے ہو۔ ابتدائے اسلام میں اللہ کے نبی نے منع فرما دیا تھا، 3 دن سے زیادہ گوشت کھانے کی اجازت نہیں تھی، بعد میں آپ نے اجازت دی۔ آپ چاہے تو 1 مہینہ رکھے، اور آج کل فریج آ گئے تو آپ چاہے تو 2 مہینے تک کھاتے رہے، 3 مہینے تک کھاتے رہے، کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی ناجائز نہیں ہے۔ لیکن حکم یہ ہے کہ نیت جو ہے وہ گوشت حاصل کرنے کی نہ ہو، یہ نیت نہ ہو، صرف پورا تصور یہ نہ ہو کہ یار قربانی کریں گے خوب گوشت ملے گا مہینہ بھر کھاتے رہیں گے، بلکہ نیت یہ ہو کہ اللہ اس سے راضی ہو جائے، ہماری یہ قربانی اللہ کی راہ میں مقبول ہو جائے، اس قربانی کی وجہ سے ہماری مغفرت ہو جائے، اور اس کے عوض میں جو گوشت ملے گی پھر اللہ کا انعام ہے ہمارے لیے، یہ نیت ہو۔ اب کن جانوروں کی قربانی جائز ہے اور کن جانوروں کی قربانی جائز نہیں ہے؟ تو اس میں جو پالتو جانور ہوتے ہیں انہی کی قربانی ہے۔ وحشی جانور جو ہوتے ہیں، جو جنگلوں میں ہوتے ہیں عموماً، جن کا کھانا تو جائز ہے لیکن ان کی قربانی کرنا جائز نہیں ہے، جیسے ہرن کا کھانا جائز ہے لیکن اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ کوئی صاحب جنگل جائے اور ہرن پکڑ کے لا لیا اور قربان کر دیا، یعنی جس کو ہم بولتے ہیں ایک محاورہ ہے نا کہ حلوائی کی دکان پہ دادا جی کی فاتحہ، وہ نہیں چلتا، یعنی مال اس پہ صرف ہونا چاہیے۔ تو ہرن وحشی جانور میں آتا ہے، اس پر قربانی نہیں ہے۔ نیل گائے پر قربانی نہیں ہے، اسی طرح بارہ سنگا پر بھی قربانی نہیں ہے۔ اس طرح کے جتنے وحشی جانور ہیں ان پر قربانی نہیں ہے۔ قربانی کس پر ہے؟ پہلے اونٹ ہے، پھر گائے ہے، بکرا ہے، بھینس ہے، بیل ہے، دمبا ہے، مینڈا ہے، بکری ہے، بکرا ہے، ان جانوروں پر قربانی جائز ہے۔ اس میں سے جو میسر ہے اس پر قربانی کر دے۔ اور بڑے جانور جو ہے ان میں 7 حصے ڈالے جا سکتے ہیں، چھوٹے جانور میں 1 ہی حصہ۔ بڑے جانور میں جو گنتی ہے وہ اونٹ ہے، اونٹ میں 7 حصے ہیں۔ اللہ کے نبی نے اونٹ جب ذبح فرمایا تو حدیثوں میں آیا کہ 7 حصے آپ نے اس میں متعین فرمایا، 7 لوگوں کو شریک کیا۔ گائے میں 7 لوگ شریک ہو سکتے ہیں، بھینس میں 7 لوگ شریک ہو سکتے ہیں، بیل میں 7 لوگ شریک ہو سکتے ہیں، لیکن بکرا، بکری، مینڈا، دمبا اس میں 1 ہی قربانی ہو سکتی ہے۔ اس میں 7، 2، 3 کوئی شریک نہیں ہو سکتا، صرف 1۔ تو یہ خیال رکھیں، سب سے افضل جو ہے وہ اونٹ کی قربانی ہے، اور اس کے بعد پھر دمبا ہے، دمبے کے بعد پھر بکرا ہے، پھر بکرے کے بعد مینڈا ہے۔ اور علماء کرام یہ بھی فرماتے ہیں، بعض علماء کے افضل قربانی وہ ہے کہ جس پر مال زیادہ صرف ہو۔ اونٹ کی عمر کم سے کم 5 سال ہونا چاہیے، اور گائے کی 2 سال۔ 2 سال سے اگر کم عمر کی گائے ہے تو اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ اسی طرح بکرا اور بکری 1 سال کی ہو۔ اور علماء فرماتے ہیں مسائل کی کتاب میں، جیسے کہ در مختار وغیرہ میں بیان کیا ہے کہ بڑے عمر کے جانور کی افضل ہے چھوٹے عمر کے مقابلے میں۔ ہاں جانور ایسا موٹا تازہ ہے کہ 1-2 مہینے کم ہے، مگر صحت کے اعتبار سے جیسے بکرا ہے 8 مہینے 9 مہینے کا ہے، 11 مہینے کا ہے، لیکن صحت کے اعتبار سے 1 سال کا دکھتا ہے، 1.5 سال کا دکھتا ہے، تو اس پر بھی قربانی ہو جائیں گی۔ جانور صحت مند ہونا چاہیے، یہ بھی ایک چیز کا خیال رکھے، عیب ہی نہ ہو اس کے اندر۔ اب کون کون سے عیب ہے جو حدیثوں میں آئے ہیں کہ جو عیب ہو تو قربانی نہیں ہوتی؟ اس کے اندر یہ ہے کہ بکرا یا جانور جو بھی ہو، گائے ہو یا بھیل ہو یا بھینس ہو،
اس میں سے یہ عیب نہ ہو جو حدیث میں سراطن آئے، جیسے دارمی میں، ابو داؤد میں، ترمذی میں، نسائی میں، ابن ماجہ اور دیگر احادیث کی کتابوں میں اللہ کے نبی کی حدیث آئی ہے کہ نبی پاک نے ایسے جانوروں کو ناپسند فرمایا اور فرمایا کہ اس پہ قربانی نہیں ہوگی، جیسے کانا، اندھا، ایک آنکھ کا اندھا ہے یا پورا اندھا ہے، یا اتنا ترچھا دیکھتا ہے کہ یہی سمجھ میں نہیں آتا کہ دیکھ رہا کدھر ہے، جس کو کانا بولتے ہیں ہم لوگ، بہت زیادہ کانا ہے تو اس کی بھی وہ بھی عیبی ہو گیا۔ بے حد دبلا پتلا ہے، اتنا دبلا ہے کہ بالکل ہڈیاں دکھ رہی ہے، لاگیر ہو گیا ہے، دم کٹا ہوا ہے، دم کٹی ہوئی ہے تو اس پر نہیں ہوں گی۔ بے دانت کا جانور جس کے دانت ہی نہ ہو، تھن کٹا ہوا، تھن کٹے ہوئے ہیں اگر، ناک کٹا ہوا اگر، اور یہاں تک کہ یہ پیدائشی جو بے کان کا ہے، کچھ جانور ایسے ہوتے جو پیدائشی بے کان کے ہوتے تھے، اس کی بھی قربانی نہیں ہوں گی۔ اور بیمار، وہ جانور جو بیمار ہو، لاغیر ہو، ہاں اگر اتنا بیمار نہیں ہے کہ قربان گاہ تک چل کر جا سکتا ہے تو ہو جائیں گی، اور اتنا بیمار ہے کہ چل بھی نہیں سکتا، قربان گاہ تک بھی نہیں لے جا سکتے اور جانے سے وہ قاصر ہے تو اس پہ قربانی نہیں ہوں گی۔ اگر کم عیب ہے، یعنی معمولی سا کان کٹا ہوا ہے یا ہلکا سا لنگڑا پن ہے، تو علماء فرماتے ہیں کہ اس کی قربانی مکروہ ہے، مگر کیا تو ادا ہو جائیں گی۔ اگر کم عیب ہے تو قربانی حالانکہ اس کی مکروہ ہے لیکن ادا کیا کرا تو ہو جائیں گی۔ اسی طرح لنگڑا اگر اتنا ہے کہ قربان گاہ تک جا سکتا ہے، لنگڑا اتنا زیادہ نہیں ہے کہ بالکل چل ہی نہیں سکتا، جا سکتا ہے تو اس کی ہو جائیں گی۔ کسی جانور کا کان، جیسے آپ نے جانور خریدا، عموماً جانور لڑتے ہیں، کان کٹ جاتا ہے، اگر 1/3 سے کم کٹا ہے، 1/3 سے کم کٹا ہے تو اس کی ہو جائیں گی، اور 1/3 سے زیادہ، 1/3 سے زیادہ کٹا ہے تو اس کی بھی قربانی نہیں ہوں گی۔ اب میں ایک خاص بات عرض کروں کہ خصی کی قربانی رسول اللہ کی سنت ہے۔ یہاں پر کچھ لوگ ایک شبہ پیدا کرتے ہیں کہ خصی جانور تو عیبی ہے لہذا اس کی قربانی نہیں ہوتی، تو میں عرض کر دوں وقت نہیں ہے ورنہ میں پڑھ کے سناتا، آپ کو حوالہ دے دیتا ہوں صرف، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 خصی مینڈوں کی قربانی خود اپنے ہاتھ سے فرمائی اور خصی جانور کو پسند فرمایا۔ یہ حدیث دارمی کے اندر، سنن دارمی میں امام دارمی نے نقل کی، اور امام ابو داؤد نے جلد نمبر 2 حدیث کو نقل کیا۔ موطا امام محمد میں حدیث نمبر 627 میں امام محمد جو امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد ہے، انہوں نے بھی اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ اب آئیے قربانی کا وقت۔ قربانی کا وقت صبح صادق سے لے کر، جیسے کہ میں نے کہا، 10-12 ذی الحجہ کے غروب آفتاب تک ہے، یعنی 12 تاریخ جب ذی الحجہ کی لگیں گی، یعنی 13 تاریخ لگ جاتی ہے مغرب کے بعد سے، تو غروب آفتاب، سورج غروب ہونے سے پہلے تک قربانی کا 3 دن ہے، 3 دن اور 2 راتیں۔ رات میں بھی قربانی کی جا سکتی ہے لیکن دن میں کرنا افضل و بہتر ہے۔ یہ 3 دن ایام نہر کے کہلاتے ہیں، یعنی قربانی کے 3 دن۔ طلوع صبح صادق کے بعد سے قربانی ہو سکتی ہے، مگر شہر کے اندر عید کی نماز کے بعد قربانی کرنا چاہیے۔ اور عید کی نماز کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مطلب جس مسجد میں آپ پڑھتے ہو اس مسجد میں ہو تبھی، شہر میں کسی ایک مسجد میں بھی ادا ہو گئی تو اس شہر میں قربانی کی جا سکتی ہے، لیکن اگر پورے شہر میں کہیں ابھی عید کی نماز ہوئی نہیں اور عید کی نماز سے پہلے کسی نے قربانی کر لیا تو اس کی قربانی ادا نہیں ہوئی، اس کو چاہیے کہ وہ دوسرا جانور ذبح کرے۔ اور دیہات میں چونکہ عید کی نماز جو ہے اس کا حکم نہیں ہے، عید کی نماز نہیں ہے، جمعہ اور عید کی نماز دیہات میں نہیں ہے، لہذا دیہات میں طلوع صبح صادق کے بعد سے قربانی جائز ہے۔ تو اگر کوئی چاہتا ہے کہ بہت جلدی کر دے تو وہ اپنا جانور دیہات میں بھیجا دے، حالانکہ ایسا ہوتا نہیں ہے لیکن یہ مسائل ہے اس لیے میں بیان کر دے رہا ہوں۔ اور شہر میں جب رہتا ہے تو شہر میں حکم یہ ہے کہ پہلے عید کی نماز جب ادا ہو جائے، عید کی پڑھ لے، اس کے بعد جانور ذبح کرے، اس بات کا خیال رکھے۔ عید کی نماز سے پہلے اگر جانور ذبح کر دیا اور عید کی نماز بعد میں ہوئی کہ شہر میں، تو پھر اس کو چاہیے کہ دوسرا جانور ذبح کرے۔ یہ در مختار جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 386 پر یہ بات بیان کی گئی ہے، اور اس تعلق سے مسلسل حدیث ہے۔ برا ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ نے صحابی رسول ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے، یہاں بخاری ہے، متن پڑھوں گا تو وقت لگے گا، میں ترجمہ سنا دیتا ہوں کہ حضرت برا ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا اور ارشاد فرمایا کہ لوگوں، عید کے دن 2 کام ہیں، پہلا کام عید کی نماز پڑھنا اور دوسرا کام اللہ کی رضا کے لیے قربانی کرنا، اور جس نے اس طریقے پہ عمل کیا اس نے میری سنت کو پا لیا، یعنی میری سنت کے قریب، میری سنت پر عمل پیرا ہو گیا۔ اور جس نے اس کے الٹ کیا، مطلب عید کی نماز نہیں پڑھا، قربانی کر دیا، عید کی نماز سے پہلے قربانی کر دیا، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اس نے کچھ بھی نہیں پایا سوائے اس کے کہ اس نے لغو بے فضول کام کیا۔ تو حضرت برا ابن عازب کہتے ہیں کہ ابو
बुरदा बिन नियार रदी अल्लाह ताला ने साहबी, जब सरकार ने खुतबा दिया तो आए और अर्ज करते या रसूलुल्लाह, मैंने तो अपनी कुर्बानी ईद की नमाज से पहले कर दिया है और इस नियत से किया कि मेरे पड़ोसी खाना खा लेंगे जल्दी पका के, मेरे घर वाले खा लेंगे। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया, अबू बुरदा तेरी कुर्बानी नहीं हुई, तूने सिर्फ अपने अहलो अयाल के लिए गोश्त इकट्ठा किया है, कुर्बानी नहीं किया। अब दूसरा जानवर ज़बा कर। इसमें या रसूलुल्लाह का इख्तियार भी इस हदीस के अंदर कि इमाम बुखारी कहते कि वो कहते या रसूलुल्लाह मेरे पास अब एक ही जानवर है जो कुर्बानी के लायक जानवर था, वो मैंने तो ज़बा कर लिया, मगर एक मेरे पास दुम्बा है जो 6 महीने का है, तो आप इजाजत देते हैं मैं उसको ज़बा कर दूं? तो अल्लाह के नबी ने फरमाया उसको ज़बा फरमा दे, अब तेरे बाद किसी के लिए इजाजत नहीं है, सिर्फ तेरे लिए इजाजत है। इसका मतलब नबी साहिब इख्तियार है, जिसको चाहे इजाजत देते हैं, जिसको चाहे सबके लिए मना। हमारे लिए नहीं कि 6 माह का बच्चा हम ज़बा करें, सिर्फ उन्हीं के लिए अबू बुरदा रज़ी अल्लाह ताला के लिए जायज थी। ये हदीस जो मैंने बयान की कि कुर्बानी अगर ईद से पहले कर दिया तो कुर्बानी अदा नहीं होंगी, इमाम बुखारी ने जिल्द नंबर 3 में हदीस नंबर 508 के तहत इसको नकल किया। इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह ने जिल्द नंबर 2 हदीस नंबर 4958 के तहत, इमाम तिरमिजी ने जिल्द नंबर 1 हदीस नंबर 1550, अबू दाऊद ने जिल्द नंबर 2 और मुस्तनद बहुत सारे मुहद्दिसीन ने मुख्तलिफ अहादीस की किताबों में मुख्तलिफ मुहद्दिसीन इकराम ने इसको बयान किया। अब मैंने जैसे कि अर्ज किया कि सुबह सादिक के बाद, तुलुए सुबह सादिक के बाद से कुर्बानी जायज है और ईद की नमाज के बाद। चूंकि मिना में ईद की नमाज नहीं होती, लिहाजा वहां हाजी जो कुर्बानी करते हज की कुर्बानी, अगर वो तुलुए सुबह सादिक के बाद कुर्बानी कर ले तो उनके लिए जायज है, क्योंकि वहां उनके लिए ऊपर ईद की नमाज नहीं है। इसी तरह जिस तरह हाजी पे ईद की नमाज नहीं है, उसी तरह औरतों पर भी ईद की नमाज नहीं है। लिहाजा हमारी माँ बहनें जो है वो ईद की नमाज ना पढ़े। बहुत सारी औरतें करती है कि घर में ईद की नमाज पढ़ती है 2 रकात, बल्कि यह है कि उतनी देर, जितनी देर मतलब वो वजीफा वगैरह कर ले उतनी देर में 2 रकात के बराबर वो बैठकर जो है वो तस्बीहात पढ़ ले, कुरान की तिलावत कर ले, दुरूद शरीफ वगैरह पढ़ ले, ईद की नमाज ना पढ़े कि औरतों पर ईद की नमाज वाजिब नहीं है। कुर्बानी खुद करना अफजल है और रसूलुल्लाह की सुन्नत है, जैसे कि आप हदीसों से सुन चुके कि सरकार ने खुद कुर्बानी ज़बा फरमाई। अगर खुद करने की सलाहियत नहीं है या तरीका नहीं मालूम या नहीं करना जानता है तो हुक्म ये है कि जब दूसरा करे तो खुद अपने कुर्बानी के पास खड़ा रहे। चुनांचे इसके ताल्लुक से इमाम हाकिम अल मुस्तदरक में जिल्द नंबर 4 और सफ़ा नंबर 222 पर और मजमाउल ज़वाइद के अंदर जिल्द नंबर 4 सफ़ा 17 पर इमाम हाकिम सही सनदों के साथ रिवायत बयान करते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत फातिमा के लिए कुर्बानी की, अपनी साहबजादी शहजादी कौन है, हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के लिए। तो अपनी बेटी जनाब फातिमा से फरमाया कि बेटी मैं जब तुम्हारा जानवर कुर्बान करूं तो अपने जानवर के करीब खड़ी रहो। तो हज़रत फातिमा अर्ज करती है कि बाबा जान इसका फायदा क्या है, कुर्बानी तो आप ज़बा कर रहे हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि ये तुम्हारे नाम की कुर्बानी है और जब इसका पहला कतरा जमीन पर गिरता है कुर्बानी का, उससे पहले ही जिसकी कुर्बानी अल्लाह उसकी मग़फ़िरत फरमा देता है, उसके गुनाहों को मिटा देता है। तो जिसके नाम की कुर्बानी हो रही है उसको चाहिए कि अपने कुर्बानी के पास करीब में खड़ा रहे, अगर खुद करना नहीं जानता है तो। और अगर खुद करना जानता है, दुआएं याद है, तरीका मालूम है, तो ये तो अफजल भी है, सुन्नत भी है, सुन्नत का भी सवाब पाएंगा। अब आइए सबसे अहम मसला मैं अर्ज करूं, ज़बा जो है वो सुन्नी सहील अकीदा ही मुसलमान से कराना चाहिए। अगर बद्दीन से ज़बा कराया, बद अकीदा से ज़बा कराया, मैं एक लफ्ज में कह दूं कि अगर अहले सुन्नत वल जमात का जो खारिज है, दूगर जमात से ताल्लुक रखता है, उनमें से किसी भी फर्द से ज़बा कराया तो ये जानवर हलाल नहीं है, मिसल मुर्दार के है, इसका गोश्त खाना हराम और ये ज़बा भी नहीं होगा, ये कुर्बानी भी अदा नहीं होगी। अहकाम शरीयत में आला हज़रत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 122 पर इस मसले की पूरी तफसील बयान की। चुनांचे आला हज़रत फरमाते हैं कि वहाबी, राफदी और नेचरी, चकड़ालवी, गैर मुकल्लिदीन और जमात इस्लामी और जितने बातिल फिरके हैं, फिरका बातिला है, इनके किसी भी फर्द से कुर्बानी करना जायज़ नहीं है। अगर इनके किसी भी फर्द से कुर्बानी आपने करवाया तो जान लीजिए कि आपकी कुर्बानी ज़ाय हो गई, बर्बाद हो गई। सुन्नी सही अकीदा मुसलमान से ही ज़बा करवाएं। और जब ज़बा करें तो पहले सुन्नत तरीका ये है कि जानवर को चारा और पानी पिला दें, उसको चारा खिला दे, पानी पिला दे, फिर कुछ देर ठहर जाए और उसके बाद छुरी को अच्छी तरह तेज कर लें ताकि जानवर को तकलीफ ना हो। और हुक्म यह है कि छुरी जानवर के सामने तेज ना की जाए, इसलिए कि उसको परेशान करना है, उसको तकलीफ देना है।
بلکہ جانور کی نگاہوں سے پوشیدہ کسی اور جگہ پر اس سے ہٹ کر جہاں جانور کھڑا ہے اس سے ہٹ کر چھری کو تیز وغیرہ کر لیں، پانی وانی پلا دیں، اور اس کے بعد آہستہ سے اس کو پھر بائیں پہلو پر لٹائیں اور منہ اس کا قبلے کی طرف رکھیں، منہ قبلے کی طرف بائیں پہلو پر لٹائیں اور اپنا داہنا پاؤں اس کے جو ہے پہلو پر رکھ کر ایک آدمی پکڑے، بائیں پہلو پر جانور کو لٹانے کے بعد یہ دعا پڑھی جاتی ہے، اور وہ دعا یہ ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہے، حدیث میں دعا ہی ہے، چنانچہ دعا یہ ہے انی وجہت وجہیہ للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیایا ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول المسلمین اللہم لک ومنک بسم اللہ اللہ اکبر۔ یہ دعا پڑھے اور جیسی ہی اللہ اکبر میں پہنچے بسم اللہ اللہ اکبر ویسے ہی جانور کی گردن پر چھری چلا دے۔ جب جانور ذبح ہو جائیں تو اس کی کھال اس وقت تک نہ اتارے جب تک وہ پوری طرح ٹھنڈا نہ ہو جائے۔ عموماً یہ ہوتا ہے کہ قصاب لوگ جلدی کے لیے تاکہ دوسرے جانور کو کاٹنے کا موقع ملے اور ان کی کمائی زیادہ ہو، جانور تڑپ رہا ہوتا ہے، اس میں پوری طرح جان ہوتی ہے، روح نہیں نکلی ہوتی ہے پوری طرح، اور وہ چمڑا چھلنا شروع کر دیتے، تو اس کی سخت ممانعت ہے۔ اس کا آپ بالکل احتیاط رکھیں کہ جب تک جانور پوری طرح ٹھنڈا نہ ہو جائے تب تک اس کی کھال نہ کھینچے۔ جب یہ ذبح کر دیں آپ چھری چلا کے، اس کے بعد پھر ایک دعا پڑھی جاتی ہے، اگر اپنی طرف سے قربانی ہے تو یہ دعا پڑھی جائے جو اللہ کے نبی کی سنت ہے، اور دعا کے الفاظ یہ ہیں اللہم تقبل منی کما تقبلت من خلیلک ابراہیم علیہ السلام و حبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اگر کسی دوسرے کی جانب سے قربانی کر رہا ہے، مطلب خود کی نہیں ہے کسی اور کے نام سے، تو جب لفظ منی آیا تو منی کی جگہ اس کا نام لے۔ مثال کے طور پہ اگر میں جناب اعجاز بھائی کے نام سے کر رہا ہوں، میں کر رہا ہوں قربانی، تو اس کو میں یوں پڑھوں گا اللہم تقبل محمد اعجاز کما تقبلت من خلیلک ابراہیم علیہ السلام و حبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ منی کی جگہ جو ہے اس کا نام لے لیا جائے۔ اور اسی طرح بڑے جانور میں جب 7 حصے ہوتے ہیں تو 7 نام ایک کے بعد ایک لے، پھر اس کے بعد دعا آگے بڑھ جائے۔ اسی طرح جب ذبح کرتے ہیں تو جانور کی 4 رگیں کاٹنا چاہیے، 4 رگیں ہوتی ہیں، اور اگر 4 نہیں کٹی تو کم از کم 3 اور اس سے زیادہ، 4 سے زیادہ نہیں 3 سے کم نہیں۔ اب آئیے اس کے بعد جب مرحلہ آتا ہے جانور کے ذبح ہونے کے بعد کھال اتارنا اور اس کے بعد پھر گوشت کی بوٹیاں بنانا۔ یہاں بھی ایک بہت ٹیکنیکل معاملہ ہے، بڑا چھوٹا سا مسئلہ ہے لیکن بہت اہم ہے، اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ بوٹیاں جو ہے وہ سنی صحیح عقیدہ سے ہی بنوائی جائے۔ اگر غیر مسلم سے آپ بنوا رہے عموماً اس موقع پر تو سنی صحیح عقیدہ قصاب ڈھونڈنا بڑا مسئلہ ہوتا ہے، عموماً ہندو ہی غیر مسلم ہی ہوتے ہیں جو بوٹیاں بنانے والے ملتے ہیں، تو ایسے وقت مجبوری آ جاتی ہے، تو کوشش تو پہلی یہ کی جائے کہ مسلمان مل جائے، اور مسلمان میں وہ بھی پھر سنی صحیح عقیدہ اچھا صحیح مسلمان ملے، فرقہ باطلہ سے اس کا تعلق نہ ہو۔ اور خدا نہ خواستہ ایسا نہیں مل سکا، کوئی غیر مسلم ہی مل گیا، تو حکم یہ ہے کہ جب تک وہ بوٹیاں بنا رہا ہے اپنی نگاہوں کے سامنے وہ سب کام کروائے، نگاہوں سے وہ چیز کو اجلنا ہونے دے۔ اگر آپ نے نگاہوں سے اجل ہو گئی وہ چیز، مثلا آپ ہی نے ذبح کیا اپنا جانور، خود اپنے ہاتھ سے کیا، بوٹی بنانے والا غیر مسلم ہے، بد عقیدہ ہے، اب وہ گوشت کاٹ رہا ہے، آپ چھوڑ کے چلے گئے کمرے میں، وہ خالی بیٹھا ہے کاٹتے پیٹتے، بہت دیر گزر گئی، اب آپ آئے اس کے بعد، تو شریعت کا حکم یہ ہے کہ وہ گوشت کھانا اب آپ کے لیے حلال نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس میں شبہ پیدا ہو گیا، اندیشہ ہے کہ چونکہ کفار لا اعتبار ہوتا ہے، ممکن ہے اس نے کوئی ایسی چیز نجس چیز ملا دی ہو، ممکن ہے اس میں گوشت حرام ملا دیا ہو جو حرام گوشت ہو، اچھا گوشت اس نے رکھ لیا ہو، بہت سارے احتمال ہیں، بہت سارے شبہات ہو سکتے ہیں، تو شبہے کی بنا پر شریعت کہتی ہے کہ اب یہ گوشت کھانا حلال نہیں ہے۔ تو کوشش یہ کریں کہ اپنی کوشش نہیں بلکہ حکم ہے، میں کہوں گا کوشش نہیں بلکہ حکم ہے کہ اپنے سامنے وہ بوٹیاں بنوائے۔ اگر آپ کھڑے ہیں اور دیکھ رہے ہیں نگرانی رکھے ہوئے لیکن آپ کو جانا ہے، تو آپ یہ کریں کہ اپنے بھائی یا اپنے کسی عزیز و اقارب کو فوراً کھڑے کر دے اور تاکید کرے کہ جب تک کوئی دوسرا نہ آ جائے دیکھنے والا بالکل ہٹنا مت، تنہا مت چھوڑنا، یہ حکم ہے۔ یہ مسئلہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے احکام شریعت جلد 1 صفحہ نمبر 125 پر تفصیل سے بیان کیا ہے۔ بڑے جانور کا جو گوشت تولا جائے، شریعت کا حکم یہ ہے کہ وہ تول کر دیا جائے، انداز سے نہیں، حالانکہ اس کی عوام تو عوام خواص بھی جو ہے پابندی نہیں کرتا، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ تول کے نہیں دیتے، انداز سے دیتے، جبکہ صراحتاً صاف طور پہ یہ مسئلہ فقہ کی کتابوں میں موجود ہے، اور چھوٹی چھوٹی کتابوں میں قانون شریعت میں آپ دیکھ لیں، بہار شریعت میں دیکھ لیں، درہ مختار وغیرہ اور دیگر کتابوں میں آپ دیکھ لیں، تو سب میں آپ کو تاکید کے ساتھ یہ حکم ملے گا، اس میں سخت تاکید کی گئی
کہ جو 7 حصےدار ہے جو بڑے جانور کے، ان کو جب گوشت تقسیم کیا جائے تو باقاعدہ توڑ کر، اور ساتھ میں بتایا گیا کہ اگر کسی کو زیادہ چلا گیا اور جس کو کم آیا اس نے معاف بھی کر دیا تو اس کے معاف کرنے سے بھی معاف نہیں ہوگا، اس صاف طور پہ بیان کیا گیا۔ تو پہلے باقاعدہ تول کے دے، بعد میں جب تول کے دے دیا آپ نے، آپ بریز ذمہ ہو گئے، اس کے بعد وہ چاہے تو اپنا پورا تھیلا دوسرے کو لے جا کے دے دے، تو حکم یہ ہے کہ تول کر دیا جائے۔ جانور کے گوشت کے 3 حصے کیے جائیں، جیسے کہ معلوم ہے آپ لوگوں کو، چاہے بکرا ہو یا جو بھی آپ کے حصے میں آیا، اور وہ 3 حصے میں یہ ہے، ایک حصہ اپنے لیے رکھیں، دوسرا حصہ عزیز و اقارب کے لیے، اور تیسرا حصہ غربا اور مساکین کے لیے۔ اور اگر فیملی بڑی ہے تو حکم یہ ہے کہ چاہے تو 2 حصے رکھ لے، عزیز و اقارب زیادہ ہے اور ان کو بھی دینا ہے، غربا مساکین کو دیں گا تو خود بھی اپنے اہل و عیال کو نہیں پورا پائیں گا، تو حکم ہے کہ پورا بھی رکھ سکتا ہے، یعنی اس میں اجازت ہے۔ لیکن بہتر طریقہ یہ ہے، افضل اور سنت طریقہ یہ ہے کہ 3 حصے کریں، جس میں ایک سے خود فائدہ اٹھائیں، دوسرا عزیز و اقارب کے لیے، دوست احباب کے لیے، اور تیسرا غربا اور مساکین کے لیے۔ اب ایک خاص مسئلہ میں بیان کروں، ایک بڑی غلط فہمی ہمارے یہاں رائج ہو جاتی ہے، جب ہم جانور ذبح کرتے رہو، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ فاتحہ کلیجی پر ہی ہوں گی، تو اتنی ہلڑ بازی ہوتی ہے کلیجی دو۔ خاص طور سے پریشانیاں وہاں ہو جاتی ہے جہاں حصے والا معاملہ ہوتا ہے، جانور بہت زیادہ کٹ رہے ہیں اور ساتھ لوگ حصے شریک ہیں لوگ، اب اس میں سے ایک چلا رہا ہے کلیجی دو، کیوں مجھے فاتحہ دینی ہے؟ تو سب سے پہلے تو عرض کر دوں کہ یہ کوئی شریعت کا حکم ہی نہیں ہے کہ فاتحہ صرف کلیجی پر ہی ہوگی۔ فاتحہ کسی جانور کے کسی بھی جائز حصے پہ ہو سکتی ہے، ایک چیز۔ پھر فاتحہ دینے کا کوئی وقت متعین نہیں ہے کہ اتنے بجے سے اتنے بیچ ہو، 3 دن ایام ہے قربانی کے، آپ 3 دن میں کبھی بھی قربانی کر سکتے ہیں، تو فاتحہ بھی جب چاہے دے دے آپ، کوئی اس میں حرج نہیں ہے۔ تو کلیجی پر ہی فاتحہ ہوں گی، باقی کسی پر نہیں، یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے جس کا کوئی ثبوت شریعت کی کسی کتاب میں نہیں ہے۔ اب میں ایک بہت اہم مسئلہ بتا رہا ہوں جس میں اکثریت مبتلا ہے، لیکن یہ بتانے سے پہلے میں ایک بات عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ اللہ کا فضل و کرم ہے کہ آج سے تقریباً 6 یا 7 سال پہلے جب یہ اس مسئلے کو میں نے خاص طور سے ناگپور میں عام کیا تھا، جو یہ مسئلہ عموماً مخصوص علماء تک ہی محدود تھا، لیکن جب میں نے بھی پڑھا تو اللہ کا فضل و کرم ہوا کہ میں نے ایک اشتہار کی شکل میں وہ مسئلے کو عام کیا، اور آج میں جہاں تک میرا اپنا محاذبہ ہے اور میرا ایک اپنا تجربہ اس بنا پہ کہہ سکتا ہوں کہ سمجھدار سنیوں کی ایک اکثریت ہے جو اس مسئلے کو جاننے کے بعد اس فعل سے باز آ گئی ہے، اور وہ مسئلہ کیا ہے؟ اوجڑی کھانا جائز نہیں ہے، اوجڑی کھانے سے آپ بچیں۔ اس تعلق سے ایک مستقل پوری کتاب ہے جس کا نام ہی ہے اوجڑی کا مسئلہ، اور اس میں اکابر علماء کے ہمارے فتاوے ہیں، جس میں امام اعظم ابو حنیفہ کا فتویٰ، امام اعظم نے فرمایا اوجڑی جائز نہیں ہے، امام حضرت مفتی اعظم ہند اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صد الشریعہ حضرت مولانا امجد علی علیہ رحمہ، بڑے بڑے ہمارے اکابر علماء اور ہمارے اکابرین کے اکابرین، امام اعظم ابو حنیفہ، امام محمد، امام ابو یوسف وغیرہ، ان تمام علماء کا اس پر فتویٰ ہے کہ اوجڑی جائز نہیں ہے۔ اب کیوں نہیں ہے میں ایک چھوٹی سی بات بتا دیتا ہوں کہ کپورے کھانا یہ حرام ہے، اور اس کا سبب شریعت میں کیا بتایا گیا ہے؟ اس سے پیشاب گزرتا ہے، بکرا جانور پیشاب کرتا ہے، اسے پیشاب گزرتا، کیونکہ وہ راہ گزرے نجس ہے، نجس چیز وہاں سے گزرتی ہے، اس لیے شریعت نے اس کو حرام کی۔ علماء فرماتے ہیں کہ اوجڑی وہ ہے کہ جہاں پر ہمہ وقت نجاست رہتی ہے، یہاں سے تو گزرتی ہے، تو جب جو جہاں سے گزر رہی ہے وہ ناجائز ہے، تو جہاں موجود ہے تو وہ کیسے جائز ہو جائیں گی؟ تو اوجڑی مکروہ تحریمی ہے، اور مکروہ تحریمی ناجائز کے قریب ہوتا ہے، لہذا آپ اوجڑی سے بچیں، اگر کھائیں گے جاننے کے باوجود بھی تو آپ گناہ گار ہوں گے، اس سے بچیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ پاکیزہ غذا پاکیزہ لوگوں کے لیے ہے، کھاؤ صاف ستھری چیزیں، تو جو صاف ستھری چیزیں اللہ نے حلال کی ہے اس کو ہم کھائیں، اور جس کو اللہ رسول نے اور ہمارے بزرگوں نے اور ہمارے علماء نے منع کیا اس سے بچیں۔ السلام علیکم پیارے اسلامی بھائیوں، مولانا فاروق خان رجوی صاحب کا آج کا بیان بہت ہی زبردست رہا۔ دوستو، قربانی کے تعلق سے اس بیان سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو اور سمجھنے کو ملا۔ پیارے اسلامی بھائیوں، اس بیان کو اپنے دوستوں کے پاس ضرور شیئر کر دیں تاکہ ان لوگوں کو بھی قربانی کے مسئلے مسائل معلوم ہو جائیں اور پتہ لگ جائے کہ قربانی کیوں کی جاتی ہے، قربانی کا کیا مقصد ہے اور کیا ثواب ملتا ہے۔
دوستو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیا کریں، اور ہمیں ضرور بتا دیا کریں ہمارے ریاکٹ تقریر چینل کے ذریعے علامہ فاروق خان رجوی صاحب کے بیان سننے والے ہمارے پیارے پیارے بھائی کہاں کہاں سے، کون کون سے علاقے سے بیان سنتے ہیں۔ السلام علیکم۔